وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، طلباء کرام، اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے منزل کا پتہ چل جائے بس کافی ہے. ہمیں جانا کہاں ہے، اس منزل کا پتہ چل جائے ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، کس کو ناراضگی سے بچیں کہ اپنی ان کی ناراضگی سے ہم بچیں. اس منزل کا پتہ چلنا چاہیے جو طلباء کو اور علماء کو سب سے زیادہ پتہ ہے. فرمایا اس کے بعد پھر گھبرانا نہیں، چلنا شروع کر دیں. جتنے ہم قدم چلتے جائیں گے منزل چاہے کتنی بھی دور ہے منزل کے قریب ہوتے جائیں گے. کیا پریشانی کی کوئی بات؟ جب منزل کا پتہ چل گیا پریشانی کی بات نہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزل ہے، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے تو جب گرنے لگتا ہے تو ماں باپ دوڑ کے اس کو پکڑ سے، اور بچہ جو دوڑ ہی نہیں رہا کھڑا ہوا ہے تو ابا کس حساب سے آگے بڑھیں گے، اماں کس حساب سے آگے بڑھیں گے. اللہ کو خوش کرنے کے دوڑ لگانے، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ گرنے نہیں دیں گے. حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ دین میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو مخوں، اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو. ہم الٹ کرتے ہیں تو پریشان رہیں گے. منزل کا پتہ چل گیا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے. لاکھوں تہجد سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، بلکہ جنت سے بڑھ کر بھی اللہ کی رضا ہے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. اے اللہ پہلے آپ کی رضا مانگتا ہوں، جنت بعد میں، کیونکہ اور جنت بھی اس لیے مانگتا ہوں ورنہ تو جنت بھی نہیں، آپ کی رضا ہی ہے بس. حدیث پاک کی دعائیں میرے ساتھ سے پڑھے تھے، لیکن اللہ جنت کو اس لیے طلب کرتا ہوں آپ کی زیارت ہوگی. سائن توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جائے. خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جائے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ قسم مت کھاؤ، مجھے پتا ہے آپ کا منہ میٹھا ہوتا ہوگا، کیونکہ اے دن ہی شکر خوش کر یہاں کے شکر سالت. اے دوست چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا؟ ہم نے شیخ العرب العجم عارف اللہ مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان کرے بال بال دبا ہوا، حضرت سے عرض کیا کہ اتنے سال گزر گئے ہمیں مٹھاس نہیں مل رہی. فرمایا کہ جب تم نے سوال کیا تو میں تم سے سوال کرتا ہوں. وہ یہ کہ ایک آدمی کو پیلیا ہو، موشن ملے ہو، طے ہو رہی ہو، 105 بخار ہو، سردی کے ساتھ بخار ہو، اس کو کباب اور بریانی میں مزہ آئے گا؟ نہیں. کہے گا بریانی کباب میں مزہ نہیں، تو سامنے والا کہے گا بھائی بریانی کباب میں مزہ ہے، پہلے علاج کو بدلوں کا کراؤ، پہلے اپنا ذائقہ کو صحیح کراؤ، بخار کا علاج تو کراؤ. پیارے شیخ نے فرمایا اللہ والے تو اپنے نام پہ ڈال دیتے ہیں، میں تو اتنا غلام ہوں ہمیں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ ہم فیس بک میں ڈوبے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم یوٹیوب میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باقی ساری ممالک کی احتیاط نہیں کرتے، جوانیاں آپ سے ہم پر بات کرتے ہیں. اور جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، زنا کی طرف جائے گا. اور داڑھی والا یا سفید داڑھی والا ہو ڈرے گا تو دیکھ نہ دے. میرے پاس فوٹو میں نگرانی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر کیسے جاؤں، اس کو اپنے گھر کیسے بلاؤں، حمل سے نہ ہو جائے. 50 چیزیں پر میں اب وہ لڑکی کی طرف جائے گا، سور اور کتے والا کام کرے گا. اس کی کھوپڑی کو اللہ الٹ دیں گے، اللہ کی کھوپڑی کو الٹ دیں گے. فرمایا میں تو اپنے لیے کہوں گا کہ ہم اور آپ سب توبہ کریں مل کر کہ اللہ مر جائیں گے آپ لوگ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. حضرت فرماتے تھے اللہ کے نام میں مزہ ہے، اللہ کے نام میں مزہ ہے،
معلوم کرنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے معلوم کرو جن کو کتنی اذیت دی گئی اور گردنیں مبارک کٹی۔ اگر معلوم کرنا ہے اللہ کا نام کتنا پیارا اور میٹھا ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام، عاشقوں کا مینا اور جام، بوئے خاں دل پر کیوں پڑنا نہیں شبت، یہ زبان جملہ حیران نہیں شبت۔ اللہ جب گناہ ہم نے چھوڑ دیے اور ایسا آپ کے نام کا مزہ آیا کہ چاہے بلوچی زبان ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے پشتو ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے جرمن ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے جتنی بھی زبانیں ہوں، آپ کے نام کا مزہ کیسے بتا سکتے؟ جو آپ کی خوشبو آئی وہ کیسے ایسے ہی تو اللہ والے جان نہیں دیتے۔ تاریخ پتہ کرنی ہے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں، عہد کے میدان میں چلیے، خون نبوت سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کتنے پیارے ہیں۔ اصل میں گٹر رہنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر گناہ گٹر نہیں ہے، ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اللہ کے نام کا کیا مزہ ہے نا، ساری زبانیں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ معلوسی رحمتہ نے مفتی بغداد پہلے بتا دوں گے سب باتیں اللہ تعالیٰ نے شیخ رب العجم سے سنوائی ہیں، میں کوئی بیان نہیں کرتا، نہ میرے کوئی ملفوظات ہے، میں اپنے شیخ کا بندر ہوں، اللہ نقل کرا دیتے ہیں، ایک نہ اصل بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر کہیں بیان کے لیے جانا ہو اور کوئی یہ کہے کہ جی ہمارے شیخ بیان کریں گے، ان کو فوٹوگرافی پسند نہیں ہے، تو میں مائک جب میری باری آتی ہے میں کہتا ہوں بھائی میری پسند کی کیا قیمت ہے، حرام ہے، 1400 برسوں سے حرام ہے، آج کون سی نئی چیز آ گئی؟ اور جو ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کے چکر میں ہے ان کی مرضی ہے۔ سارے بزرگ اور علماء اور مفتی صاحبان اللہ والے ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہیں، اپنا شیخ ہے، ایسا اشارہ بھی نہیں دے سکتے، تباہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی بزرگ کے بارے میں مفتی صاحب کے بارے میں اشارہ بھی دے دیا تو تباہی ہے، یہاں ہم اشارہ بھی نہیں دیتے اور اپنے کمرے میں جب ایسی بات کی تو تباہی ہے، روحانیت کی تباہی ہے، بس جس کی جو تحقیق ہے۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے اگر تھانوی رحمتہ اللہ کا ملفوظ سن لیں، فرمایا کتنے برس پہلے ہوگا تک ڈیجیٹل چیزیں نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ہم سے کام ہی ایسا کیا کہ صدیوں تک تعلیمات چلیں گے تو تھانوی رحمتہ اللہ کی۔ فرمایا جس بات کے لیے کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں، کچھ علماء عدم جواز کا فتویٰ دیں اور واجب اور ضروری کوئی نہ بتلائیں، دل میں کھٹک ہوگی، کھٹک والا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تصویر سے لے کر اور ہم تکنیکی فلموں تک پہنچے۔ حضرت شیخ الاسلام دعوت برکاتہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ کی اللہ میں برکت عطا فرمائے، کتنا زیادہ منع فرما ہے، اس بات پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ فرمایا اسمارٹ فون کو بیچ دو، ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا میں مانتا ہوں اس میں فائدے ہیں، نقصان زیادہ ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ دفعہ مسرت مقدم میں جل کر منفعت کا نقصان زیادہ ہے۔ فرمایا خبردار اپنے نفس پہ بھروسہ کیا تو، ہاں جس کو اپنے نفس پہ بھروسہ کرنا ہے اس کو بھروسہ اپنے نفس کریں تو استعمال کریں، بس نفس کا بھروسہ کون کرے گا؟ تو شیطان کا بھی باپ ہے نفس، تو آپس میں فیصلے کرتے رہتے ہیں، اپنے علماء سلف صالحین کے شان میں بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں، اسمارٹ فون میں گروپ بنے ہوئے ہیں، اس گروپ میں سب سے پہلے ٹارگیٹ اپنے ہی استاد ہوتے ہیں، سب سے پہلا ٹارگیٹ اپنے ہی علماء اور اللہ والے ہوتے ہیں، پیسے کرنے کی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ آخر میں پتا چلا دیگر پر بہتان میں ڈوب گئے، اللہ تو نہیں دے، رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اس میں لطیفے گندے لطیفے اور یہ فیس بک یوٹیوب جہاں مدرسے میں سبزیاں ہیں، جمعے کی رات کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، ہم جمعے کے دن جماعت کی نماز میں پہنچتے ہیں، اور سچے عمل جو کرنے ساتھ عمل اس کو حدیث پاک کیا اس کے لیے نامات لکھے ہیں، ہر قدم پر 1 سال نفلی حج کا ثواب، 1 سال نفلی روزوں کا ثواب حج کا ہے، اور 1 سال نفلی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہم تک پہنچتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ ہمیں علم کا پتہ ہے، اس لیے نہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر نور مانی فرماتے ہیں کہ یوم کا مطلب دن نہیں کرنا، اس کا مطلب اس طرح ہوگا ایسی وقت ایسی کل وقت من الاوقات ایسی کل لحظۃ من اللحظات اے کل وقت من الاوقات۔ اللہ وہ ہے جس کی شان ہر گھڑی ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر سانس میں یہ شان ادا کرتا ہے۔ وہ شاہد وہ جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہد وہ جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ ارے یارو جو خالق شکر کا
جمال شمس کا، نور قمر کا، نقش لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاکی کبریا کی، یہ دولت ملتی ہے کہاں سے؟ یہ دولت ملتی ہے اللہ کے عاشقوں سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دعاؤں سے۔ کہاں پاؤ گے سکرا بازواں میں جو غم میں آئے دل کی حاشیے میں؟ وفاق میں پوزیشن آ گئی پورے پاکستان میں، اللہ کے پاس کیا پوزیشن ہے؟ زبان کی 20 آفتیں اس سے بچیں۔ اب حضرت مجدد کے اگر ہو جائے نا، اگر معاشرت میں طلباء کی نصیحتیں جو ہمارے اشرف المدارس کی جامع مسجد اشرف میں اور ہمارے یہاں مسجد اختر میں اللہ کی طرف سے روزانہ پڑھی جاتی ہے کتاب میں، روزانہ اللہ کی طرف سے ایسی ایسی نصیحتیں ہمارے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں، ہمارے بال ایسے ہوں، ہماری ٹوپیاں ایسی ہوں، ہمارے کپڑے ایسے ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ حضرت مجدد نے فرمایا مل کر رہو، پتا بھی نہ چلے کہ آپ طالب علم یا عالم ہیں۔ حضرت والا شیخ رب العجم فرماتے تھے کہ یہ سفید ٹوپی پہنو بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا رنگ پسند ہے بھائی؟ پھر ہم کیوں دوسری ٹوپیاں پہنتے ہیں بھائی؟ جیسی بھی ٹوپی ہو، سفید ہو، یہ آئینے لگے ہوئے ہیں اور ٹوپی ایک بار ہمارے ساتھی کی ٹوپی یہاں کی اس طرح ٹوپی پہنی تھی۔ ہمارے رئیس صاحب مفتی نعیم صاحب نے فرمایا اپنے ساتھی کو منع کر دے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بال جو کٹواتے ہیں، سر مڑواتے ہیں، کتنے بال نظر آ جائیں گی، اس سے زیادہ بال نظر ہمارے بھی نہیں آنے چاہیے۔ چیز جائے گا کہ بال رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پیارے شیخ دیکھو فوراً عمل کیا، ماشاء اللہ یہ ہے، فوراً عمل کر لیا تو بھی فوراً صحیح کر لی۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں ناراضگی اور شرمندگی کی کیا بات ہے؟ جب ایک مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مفتی محمد نعیم صاحب کو بتا دیا، اور اہل علم حضرات ہیں ان کا تو مزہ یہی ہے کہ سمینا اور ہٹانا، ہر سمینا قبول نہیں ہے۔ حضرت والا فرما دیتے ہیں سمینا وہ قبول ہے جس کے بعد ہٹانا ہو۔ سمینا تو کفار نے بھی کہا تھا، لیکن ساتھ میں کہا تھا سمینا اور عصینا، سن لیا عمل نہیں کریں گے۔ محبت قبول ہے تو جتنی تھی لیکن قبول نہیں تھی، کیونکہ محبت کے بعد اطاعت ہے، اطاعت تو ہے ہی نہیں، اطاعت تو ہے ہی نہیں۔ میرے جو تعلق میں ہیں دو دفعہ اور دوسرے ساتھی جیسے یہ کھڑے ہیں جو میرے تعلق میں ہیں، اور جو شب جمعہ میں طلباء بہت آتے ہیں، کئی علماء ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو اب میرے بال آپ دیکھیں یہاں سے سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے نا؟ میں ٹوپی کروا دیتا ہوں، ادھر اتنا بڑا گچھا رکھا ہوا ہے، یہ تو یہودی کٹ بال ہے، برگر کٹ بال ہے۔ جب سر پر سنت نہیں تو دماغ میں سنت کہاں؟ جب دماغ میں سنت نہیں تو دل کے اندر سنت کہاں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہتا۔ جنت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو کافی تھا، اتنے بڑے بڑے بال، چاہے 5 منٹ بھی لگے لیکن آپ تک وقت تو قیمتی ہے۔ اس بالوں کو شیمپو کرنا، جوئے میں آ جائیں پھر اس کو سکھانا، پھر ہیئر ڈرائر لگانا، پھر تولیے کے ساتھ صاف کرنا، اتنی دیر میں تو دور سے بھی پڑ جائے اپنے سو ختم۔ ہمارے حضرت والا کیا سبزی تھی، سر مڑاؤ بھائی، شادی شدہ ہو تو 2-3 نمبر والے مچھلی ڈھونڈوا لو، اور سر مڑاؤ۔ ہر جو عمر کے افضل سر مڑانا کس وجہ سے؟ اس کو کبھی کوئی نہیں دے گا۔ سر مڈانا کس وجہ سے ہے؟ حضرت والا ہنستے تھے کہ سر مڈا کر ظاہر میں ڈینٹ ڈال دیا، ظاہر میں ڈینٹ ڈال دیا، باطن کو چمکا دیا۔ حضرت کی آخری سانس تک کے خالد پیارے شیخ نے یہ فرمانا شروع کر دیا سر مڈانے کے لیے کہ فتنہ بڑھ رہا ہے۔ جس دن انہوں نے سر مڈایا سب کے سامنے حضرت والا سے انہوں نے کہا ایک کرنا منع نہیں ہے، موبائل نیچے رکھیں، ایک کرنا منع نہیں ہے لیکن موبائل نیچے رکھیں۔ سر منڈا کر حضرت سے کیا کہا پتا؟ تو حضرت جب میں باہر نکلتا تھا تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ لڑکیاں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ایک صاحب نے بتایا میں ٹوپی اوپر کر کے اور پھر حضرت والوں کو پتا ہے ٹوپی اوپر کر کے ایسے ایسے کرتا اور بالوں کو پھوک مار کے اڑا رہا تھا۔ آؤ میرے پاس سر منڈواؤں پھر دیکھتا ہوں پھوک کیسے نکلتی اور جان سے نکلتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ مٹ کر رہنا ہے، ہمارا پتہ ہی نہ چلے۔ حضرت مجھے کتنا مضبوط لیول رکھا ہوا ہے، فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ علماء اور طلباء مٹ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا یہ طالب علم ہے۔ ایسا لباس پہننا، ایسا انداز اختیار کرنا، بال بڑے بڑے، سفید رنگ کی ٹوپی ہونی چاہیے، جیسی بھی کوئی سختی نہیں تھی یہ ٹوپی پہنے، سختی کریں گے یہ چیز بدعت بن جائے گی۔ سر ملا کر نہیں، جب شادی ہو تو اس سے پہلے بال بڑے بنا نہیں، سنت کے مطابق بال ہو جائیں تو بنا نہیں۔
ہمارے ایک دوست ہیں ان کا نکاح تھا تو جو بال تھے وہ جو ان کو پتا نہ تھا کہ وہ بال تھوڑے بڑے تھے لیکن چاروں طرف برابر تھے. صبح تقریباً 11-12 بجے آیا پریشان. میں نے کیا ہوا؟ کہا میں نے نکاح کے بعد جو ہے وہ سر اڑا لیا تھا. میں نے کیا آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے؟ وہ بیوی کے پاس جا رہا ہے سر اڑا کے ٹوپی اتار کے کہتا کیا ہے چلیے آپ کی پوچھنا تو چاہیے تھا آپ کو کیا ہوا کیا بس میں سر اڑا کر اور اس کے بعد تیل میں سر پہ لگا کر اور بیوی کے پاس جا کر کیا سر چیخ مار کے گئی سر اٹھایا ہوا ہے جناب. ایک شور صاحب پورتلے تھے. والدہ نے کہا دیکھو بیٹا آپ پورتلے ہو اور ابھی رخصتی ہونے والی ہے فی الحال کسی طرح رات تک بات نہیں کرنا کیونکہ خامخواہ اس کا دل ٹوٹے گا کہ شور ٹوٹنا ہے. ہمارا ٹھیک ہے آپ حرکت میں چلیں میں نہیں بولوں گا ہوگا ٹھیک ہے. یہ کپڑے میں لہرا مانے دودھ ڈسپلے کے ساتھ جو ہے وہ گرم دودھ جو دیکھو آپ کو سمجھا اشارہ کرتا ہے اشارہ پر میرا بیٹا ہے کہ ابھی پانی چاہتی نہیں ہے یہ ٹوٹنا ہے ٹوٹے ہوئے. تو جناب ماتا نے گرم گرم دودھ بادام پستے کے ساتھ رکھ دیا. گندے میں آیا آگے چکا بیٹھ گئے اور بیوی پریشان کی کیا مسئلہ ہے. پہلے اصل تو جناب وہ بیوی پریشان آ کے بیچاری نے شہر کو ایک طرف رکھ کر کا سرکار آئیے نا خاموش. بیچاری کیا کہ سرکار آپ پوچھیں پریشان کر سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ بہت شرمندہ ہوا تو اس نے کیا کیا دودھ گرم گرم لے کر شرمندہ ہوا تو جلدی سے جو کیا تو زبان جلدی تو یاد ہی نہیں رہا دلن ہے دلن ہے دلن ہے. بیوی نے کہا پھوٹ مار پھوٹ مار پھوٹ مار. وہ بھی تو پیٹ پر ٹیٹ کا مان ہو گیا. حضرت والا فرمان ٹوپی اتارتے تھے اگر بال ہاتھ میں آ گیا سر اڑاؤ. 3 دفعہ سے زیادہ ہوا اخراج. مونچھوں کو باریک ہونا چاہیے. سارے انبیاء علیہ السلام پوچھتے مجھے پس رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور بڑی مونچھ کیا ہے میرے دوستوں بھائیوں یہ کنارہ جو ہے یہ کنارہ اگر چھپ جائے یہ کنارہ جو بڑی مونچھ ہو گئی خلاف سنت اور مکروہ تحریم میں حرام. آپ کو فیصلہ کر لو ظاہر صحیح نہیں ہے تو باطن کیسے صحیح ہوگا. اول نمبر کیوں نہیں بعض لوگ سائیکل کی ہینڈل کی طرح مونچھیں رکھتے ہیں ایسے ایسے کر کے اور یہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں وہ جناب شکل کا سنت نہیں تو کچھ نہیں. اور یہ مجھ میں بڑی عزت ہے جھوٹ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ سچ ہے. عزت والا وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. اور یہ مجھے جو مردانی کی نشانی ہے جناب اور تو ٹھیک ہے جناب گاڑی مجھے ہجڑے تو دے دو بمبر تو بن جائے گا سب کا گاڑی آپ کا شروع ہو جائے گا. جب دوسری مچھر ہوگی تو دوسرا ہجڑا آ جائے گا تعلیم مانگے گا پولیس مجھ تو دے دو بھائی ایسی اس کو بھی پوچھ دے دی. اب پتا چلا ستیہ جاریہ بڑھتا ہے سب جب مردوں کی شادیاں کریں گے اس بچے پیدا ہوں گے تو ستیہ جاریہ ہوگا نا بھائی. حضرت فرماتے تھے یارو جو مونچھ نہیں دیتا جان کیا دے گا. جو مونچھ نہیں دیتا جان کیا دے گا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں. بیٹا بھی کیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ابا میں تیار ہوں آپ چھری بیٹی تھی. فرمایا وہاں جان دینے کے لیے تیار اور یہاں پوچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گال دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گاڑیاں منڈا منڈا کر ٹکر لائن میں واجب کو ڈال دیتے ہیں. کیسے اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں بھائی. جس نے دنیا کے لیے پڑھا علم کو اس کے لیے ولدیں کیسی اللہ کے لیے پڑھنا ہے. یہ سوچنا کہ جناب میں ہاسٹل میں اتنا پیسہ کہاں سے دوں گا ایڈمیشن فیس کہاں سے دوں گا ایگزام فیس کہاں سے دوں گا کھانے پینے کا میس کا بل کہاں سے دوں گا. اور یار چلو یار بدر سے چلتے ہیں سب فری ہے. ایم اے کی ڈگری ملے گی اس کے بعد ہم دوسری ڈگری لیں گے اور 50,000 تنخواہ میں کام کریں گے. تو اسٹارٹ بھی کیا ہوا. کتنے ماں باپ بیچارے سادے ہیں وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ پڑھنے لکھنا اصلی تعلیم کو مولی صاحب بنا دو مولی صاحب بجٹ صاحب بنا دو 2 روٹی تو نکال ہی دے گا. ممبر سے میں 2 روٹی ڈال ہوگی نا جب نور ہی نہیں دل میں تو ممبر پر کیا پڑتا ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، تنہا یہ نہیں کرنا کہ میں چل چکا ہوں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، رحمت کا بر بن کر جہاں پر میں چھائیے، رحمت کا بر بن کر جہاں پر میں چھائیے، آدم کے چل رہا ہے برس کے بجھائیے۔ حضرت بابا بالا جی گستاخی رحمت والے بچے تھے، یتیم ہو گئے۔ رحمت کا بر بن کر جہاں پر میں چھائیے، عالم یہ چل رہا ہے برس کے بجائیے، جب بادل میں پانی آئے گی تو کیسے برسے گا؟ تقویٰ ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں خدمت کرتی اللہ کی محبت کو پھیلائے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا ظاہری ٹینٹ لگا وہ پھر لال ٹوپی کالی ٹوپی کے لیے تو سمجھے حضرت ایسا ناراض واقعہ ہو جائے۔ ٹہنا چھپا ہوا 3 دفعہ فرماتے تھے، ٹہنا کھولو ٹہنا چھپانا حرام ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ماں اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پاجامہ ہو، ٹہنا چھپانا حرام ہے، اتنا ساتھ میں جلے گا۔ مسلم شریف میں 4 عذاب، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، توبہ کی توفیق تزکیے کی توفیق نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون جس پر یہ 4 عذاب؟ نمبر 1 ٹہنا چھپانے کا مرد، آج عورتیں کے لیے درزی صاحب ملا کا شلوار کاٹنا، ہماری پنڈلیاں نظر آئیں تاکہ نوجوانوں کا پنڈ تباہ ہو، پنڈلی نظر آنی چاہیے، ملا کا شلوار کاٹنا، اور یہ چٹی پہننے والوں کو حیا نہیں آتی، سوئمنگ کاسٹیوم والوں کو حیا نہیں آتی، 3 کوارٹر والوں کو حیا نہیں آتی، ہمیں بڑی حیا چڑھی ہوئی ہے۔ مداری کاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح برکات میں فرماتے ہیں، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا، ہمارا پالنے والا ہمیں کسی گناہ اور نافرمانی میں نہ دیکھے۔ ہم تو اللہ کو ناراض کیے ہیں، ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں، خالہ کی بیٹی اور کی بیٹی اپنی تصویر دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر میں کمرہ بند کیا، سیلفی سیٹ کی اور ایسے ایسے ہاتھ دھلا کے بیان کرنا اور یہ چھٹا کرنے کو ہم بیان کرنا جناب ہے جی۔ ساتھ میں جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہیں وہ بڑے جلسوں کا سبحان اللہ ہوتا ہے نا، وہ جیسی بات کر کے بٹن دبا رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بنانے لگ رہے ہیں ہے جی، اور اس کے بعد بڑے بزنے کی گائیڈنس وغیرہ کی تصویر دے کر اس نے جوڑ دی اور سب کو بھیج رہے ہیں، میں نے بیان کیا ہے، کہاں بیان کیا بھائی، میں نے بیان کیا، یہ کیا ہے جہاں ہے یہ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ امام یافتہ 4 ہیں، نبوت کا دروازہ سیر ہو چکا، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صدیقیت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور صدیق کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہاں نکلتا ہے۔ تکبر کیا جی؟ بطر الحق غمط الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، اور رائی برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں جائے گا، اچھی روایت جنت میں کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اور جہاں کیا ہے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے کو نہیں سمجھتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہیے، اس کو تعریف نہ کرے، کوئی کھڑا نہ ہو اس کے لیے تو اس کو آگ لگ جائے، دونوں حرام ہے، سب سے اکثر نہیں کرتے۔ اور یہ نظروں کی حفاظت اس کی فکر ہی نہیں، جب اس کے گھر میں کمرے میں گھس جائیں گے، حالانکہ بیٹی آتی ہے، ماموں کی بیٹی آتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، باہر چوک میں رکھی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اندر عورت ہے مرد یا ہجڑے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ حرام کام کرنا، آنکھوں کا زنا، بخاری شریف کی حدیث کا زنا نہیں ہے، حضرت مجدد نے بوڑھوں کو ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے نظر کی حفاظت پر۔ جی بیٹی بیٹی کہنے سے بیٹی بھی ہوتی، ایک بوڑھا جو ہے ایسے دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھ رہا ہوں،
ایسے نامحرم عورت کو دیکھ رہا تھا، زبان منہ سے بھی دیکھ رہا تھا، جنا کر کاش جب اس زمانے میں پیدا ہوتے تو یہ ہماری دوستی ہوتی ہے، تو یہ پوچھتا بھی نہیں کہ ہمارے کسی قابل کو دیکھنا ہے جو ہے اس کو کہا چچا 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 تو کارڈ لے لے اور چچا کیا ہے منہ میں دانت نہیں کیا ہے چچا آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدوا لگ رہی ہے، لعنت اللہ ناظر والمنظور الیہ۔ چاچا قبر میں پیر لٹکے تھے اور آپ نہ پیر کو دیکھ رہے ہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے، ارے قبر میں پیر لٹکے گردن جب آئے، یہ ایسا مرض ہے کہ قسمت والے ہی بچتے ہیں۔ جب نور ہی نہیں دل میں تو نمبر پر کیا بچ سکتے، سارا تو نور ٹنڈیوں کو دے دیا، جوانی گٹر لائن میں ڈال دی، پھر باقی یقین کرنا جس دن آپ اس کا پھروائیں گے ایسی ایسی باتیں سمجھ میں آئیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اور یہاں بال لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے بڑی بڑی لڑکی نہیں ہے، استاد کرکٹ کو آ کر دیکھے گا تو ہمارا فرض ہے ہمیں استاد کا دل خوش رکھیں، تب ان کے دل سے مال آئے گا۔ جس کی پڑھائی کی بنیادی مال ہو، جس کی پڑھائی کی بنیادی لوگوں کے مال پر نظر ہو، تو آپ سوچو اس کا کیا ہوگا۔ ایک جعلی آدمی تھا، بیٹے نکالے گا مسجد سیارہ، اس نے ایک مسجد پر قبضہ کر لیا، آپ کو تو پتا ہی زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں، مسجد پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، مغرب کا وقت قریب کا روزہ کھولنے کا، پڑوس سے ایک بچہ آیا، یہ باہر بیٹھے ہیں چوڑے منظر دینا، بکرے چترے اعظم شریف، ملا جیلا ختم شریف، اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کا پیسہ مقصود ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ساڑھی خوراک بڑی سادی ہے بناتا ہے، 3 پراٹھا چاولیں دی تھے، 2 لوگے گوشت تھے، 12 نان کولے کولے نرم شریف، ساڑھی خوراک بڑی سادی ہے۔ وہ چلی نہیں سک رہا، حکیم صاحب کے پاس گیا، کہا یہ 3 پولیاں لے لیں، 1 پولیا پانی، دوسری پولیا پانی، تیسری پولیا پانی، غصے سے دے کر تو وہ چاہے نہ کہتے کوئی نہیں کہا اور ہوگی تو پکوڑے اور میں پوچھ لیتا ہے تو بہن ان کا کیا ہے کا سبزی کا اچھا اچھا مہمان اپنے آپ میں ہمارا کونے میں، دوسرا میں کیا نہ ہے کا دال، اتنے لوگ آتے ہیں جاؤ وہاں جا کے دال رکھو، تیسرا کیا نہ ہے کا جی میں برگر ہے، برگر ہے میں بچپن کو برگر بناؤں مدرسے کے اندر، یہ میرا اپنے پیچھے برگر۔ اس کے بعد مچھلی آئی تو مچھلی فش کا سوری مارا یا اللہ کی سورج پر ڈوبے جی بہرا سلام سورج ڈوبا، یہ رات کے مغرب نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کھایا بھی کار میں نہیں جا رہا۔ اب بہت سی مسجدوں میں دروازے بھی ہوتے ہیں محراب کے ساتھ، تو دروازہ کھلا ہوتا ہے، گرمیوں میں ہوا نہیں ملتی، دروازے دونوں کھلے ہوئے تھے اور نماز شروع کر دی انہوں نے، اندر بلی آتے، بلی آ کر کیا یعنی میں آؤں اکیلے کے لیے کھائے گا، یہ تو بردا کاری ہو گیا اس پر، اور سامنے مچھلی اور مرغی بلی چھوڑ دی گیا، پھر بلی اور کئی باری اور وہ دوسری دستور یعنی اس نے سورہ فاتحہ اتنی اسپیڈ سے پڑھی کہ کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور بلی پہنچ گئی بالکل قریب سے جلدی رکو کر لیا، آگے سورج بھی نہیں رہتی، اور اس کے بعد دیکھ رہا ہے بلی اور قریب پڑی، یہ رکو سے اٹھا نہیں سیدھا سیدھے میں گر گیا، اور فوراً بلی کی دم پکڑ کر اب تو بلی بڑی لوگوں سے ڈرنا ہماری سبزی گئی، یہ کیا کھایا خوشبو والا نکالا بڑھوں گا۔ اللہ رحم فرمائے، نام پہلم جہاں امام بیٹھے ہیں، اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی والے بیان کرنے والے طالب علم وہاں بیٹھے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اس کا مطلب یہی صحیح ہے اللہ معاف کرے، تو ہمارے اوپر ڈبل کیس چلنے کا خطرہ، اگر گورنمنٹ نکلی تو ایک تو بابا نہیں کی اس کا کیس چلے گا پھر گناہوں کا، دوسرا دھوکے بازی کا چلے گا، جو بالکل مل کر رہنا ہے۔ ایسے جب ٹوپی جب رنگین پہنے گی، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سے لوگوں کو دل میں نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، جب سنتے ہیں کہ ہمارا تو دھیان نہیں گیا کہ ہم نے ٹوپی اس لیے پہنی کہ لوگ آتے ہیں ہمیں دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند ہے ختم، یہ کہنا کہ شیخ کو پسند نہیں فوٹوگرافی نہ کریں، نہیں میں کہلوا تھا آپ کے حرام ہے، اور اگر نہیں تو آپ کا جہاں مزاج ہے اس پہ آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن جب میری باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں میری پسند ناپسند کا سلسلہ کیا ہے، یہی فوٹوگرافی والے ہیں،
زیادہ تر ایک فلموں میں گھستے ہیں، الطبل کا ڈرامہ دیکھتے ہیں اور بے رحائی وریانی فحاشی اپنے اکابر کو دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو دکھاتے ہیں پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ اور شیو کیا ہوا. لوگوں کے ذہن میں کیا ہے اللہ کے ایک اونچی داڑھی اور 3 طرف سے رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی بنانا حرام ہے. بہرحال حضرت بابا کو ایسی گستاخی رہنے والے جو ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے. ماں نے تعلیم شروع کی دین کی. اس کے بعد کسی نے کسی سے کہا کہ بچہ روڈوں پر جانے لگا ہے گلیوں میں، کئی مدرسہ ہے وہاں علم سے زیادہ عمل سکھایا جاتا ہے. ایسے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں علم پڑھایا تو جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. ایسا ہو سکتا ہے استاد کا گھنٹہ ہو اور اس میں 30 منٹ پڑھا کر 30 منٹ اصلاحی بات کریں، یہ بھی تو امانت ہے. یہ نصاب کیسے پورا ہوتا ہے؟ اور بعض دفعہ تو اس میں سے چلانا پڑتا ہے، ضروری بات ہے. اساتذہ کہتے ہیں روتے ہیں کہ بھائی اصلاح تو آپ کرائیں گے، ہم کرائیں گے. یہ پڑھنے سے اصلاح تھوڑی ہوتی ہے، عمل کرنے سے. ایسے حضرت والا نے فرمایا کہ اپنے کو لاکھ جھوٹے مارے آج سے بدنظری نہیں کرنی ہے، اثر نہیں ہوگا. استاد نصیحت کریں گے اثر ہوگا، شیخ نصیحت کریں گے اثر ہوگا، ان سے اصلاح نہیں ہوگی. بہرحال مدرسے کو پہنچی محمد صاحب سے پردے سے بات کی کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، گلیوں میں جا رہا ہے، برباد ہو جائے گا. آپ نے آپ کی تعریف سنی ہے، آپ میرے بیٹے کو داخلہ دے دیں اور جب تک یہ عالم ربانی نہ بنے، اللہ والا نہ بنے، جب تک ہم میرے پاس نہیں بھیجے گا. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا اسلام کا جھنڈا لے کر اس جھنڈے کو جگہ جگہ پھیلائے. ایسا نہیں ہے کہ دین کا کام نہیں ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن یہ درد دل والا، اشکباری والا، مٹنے والا، اس کی بات یہ ہو رہا ہے جس کی تفصیل کا موقع نہیں چل رہا. تو کہا ٹھیک ہے آپ رکھ دیں بچے کو جمع کرا دیں، اللہ کا جو ہمارے بس میں وہ کام کریں گے، کام تو اللہ بنا کے. وہ اما جی حضرت بابا بھائی عزیز گستاخی رحمۃ اللہ علیہ وارد تھی، وہاں پر جمع داخلہ کرا دیا. کام دیکھیں یہ میرے پاس آنے کی فکر کرے گا، پہلی دفعہ جدا ہوگا، لیکن آپ اس کو آنے نہیں دیجیے گا مہربانی کر کے. میں چاہتی ہوں پورا عالم آج چھٹیوں کو کتنا فکر کرتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں چھٹیوں پر. اور میں اپنے طلباء ہمارے جو میرے دوست ہیں ان کو ایک فارم دیتا ہوں، جس کو چاہیے منگا سکتا ہے، جتنے چاہیے منگا سکتا ہے، اٹھنے سے لے کر سونے تک کی سنتیں مہینے تک. اور ہمارے تخصص کے دوستوں کے فارم دیتے ہیں. مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے رئیس کہ کتنے بجے اٹھے، گشت کیا نہیں کیا، بیان کیا، درس قرآن دیا، درس حدیث دیا، رشتے داروں سے ملنے گئے، وہاں کی علماء سے ملنے گئے، اپنے استاد اساتذہ سے ملنے گئے، جماعت کی نمازیں کس کی دیں، گشت کیا، کتاب پڑھی، گھر میں تعلیم کی. اس کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ہمارے. اس نمبرات پر ان کے رزلٹ پر اثر پڑتا ہے. 50 نمبر ہیں مطلب کے تدبیر اولا کے، بالوں کے، ٹخنے کے، نوشوں کے، اور یہ چھٹیوں میں. ہم تو چھٹیاں ساری رات اللہ معاف کرنا ہے گناہوں میں گزارتے ہیں. ساری رات کسی اوتاق پر یا کسی ڈیرے پر یا کسی جگہ بیٹھ کر تاش اور شطرنج اور فلم میں، یہ تو شطرنج پارٹی کا زمانہ تو گیا ہے. ساری رات جاتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے ہوتے. ہماری بستی والے بیچتے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہمارے پاس بیٹھیں گے. میں دوستوں سے کہتا ہوں روزانہ مجلس کرو، اپیل کی نہ ہو. اللہ تو ہے. حضرت خانگی رحمۃ اللہ کو خلافت ملی، ہم سمجھتے ہیں خلافت ملی کہ پھر ہم دین کا کام کریں، یہ تو غیر ہوتا ہے. کیا اللہ نے منع کیا کہ آپ دین نہیں کرا سکتے؟ خصوصاً علماء. اور حضرت خانگی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ آپ نے خلافت دے دی، لیکن مجھے کوئی جانتا کون کھانا بہت ہے. فرمایا مولوی اشرف علی دکان کھولنا آپ کا کام ہے، بات بھیجنا اللہ کا کام ہے. 3 سال تک کوئی بھی نہیں آیا، اکیلے. اللہ تو ہے نا، فرشتے تو ہیں. اپنے آج پورے دنیا میں کون سی کتابیں اصل کی حدود محفوظ ہیں. اب یہ پھر تفصیل نہیں اور چلی جائے گی، پھر دیر ہو جائے گی. تو بچے کو آپ ایک چھٹی دی رہنا. کچھ ہفتے گزرے، بچے کی حالت خراب ہو گئی. استاد کے پاس آیا اور کہا استاد کی ماں بہت یاد آ رہی ہے. باپ کا پیار تو میرا نہیں، ماں بہت یاد آ رہی ہے، آپ کا احسان ہوگا، آپ مجھے چھٹی دے دیں. استاد جی فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ان کی ماں سے جو وعدہ کیا وہ، پھر میں نے کہا آپ جاؤ. پھر سوچتا ہوں اب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کس بہانے سے چھٹیاں لیتے ہیں. اس میں جھوٹ بھی تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ہماری منہ کی بدبو جھوٹ سے
ایک چیز رشتوں کو دور کر دیتی ہے. خوش ہوتے ہیں کہ اب کھانے والا چکر میں آ گیا. ہر وقت دماغ میں لگا رہتا ہے چھٹیاں ملیں چھٹیاں ملیں. بہرحال مسافر کا آپ جائیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پھر اللہ سے رونے لگے یا اللہ میں نے اس کی والدہ سے وعدہ کیا ہے اب میں اس کو کیسے چھٹی دوں. اور جب تو یقین بیچارہ پریشان ہوا ہے. دل میں امام ہوا کہ اس کو اتنا سبق دوں بلایا تھا یہ سبق سب شام تک یاد کر لو چھٹی دے دوں گا. اب وہ جب آئے بابا بایزید اور دیکھا کہ یہ سبق اسی میں کہاں سے یاد کر سکوں گا شام تک. کتاب ادب سے اتر بڑھ گئی اور اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا. اللہ میں یقین ہوں آپ یقین پر شخصیت کر پاتے ہیں. میرا اللہ مجھے بھی ماں بہت یاد آ رہی ہے آپ میری مدد کرنا. آپ سے بڑھ کر کون مدد کرنے والا یقین بچہ. جناب اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اس نے سبق پڑھنا شروع کیا. شام تک یاد ہو استاد جی کو سبق سنایا. استاد جی سمجھ گئے کہ بھائی یہ آسمان کا معاملہ ہے میں اس کو نہیں روک سکتا میری مجبوری ہے. کیسے بیٹا جاؤ. وہ بچہ اچھلتا کودتا اور میں آواز دروازہ کٹا ہوگا. اما دروازہ دیکھتی میں چھوٹ جاؤں گا. اما مجھے گلے لگانا چاہیے کیا جاؤں گا. پھر ہماری ماں مجھے گلے لگائے گی اور بستر پر ٹھہرائے گی. پھر یہ کھانا بنائے گی. بہت عرصے سے ماں کے ہاتھ سے کھانا نہیں تھا. ماں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گی. سوچتا ہوا کچھ پہنچا وہاں دروازے پر. آواز دی دروازہ بند دروازہ بند. اما جی اما جی اما جی دروازہ کھولیے گا. کون کا باعثی کون باعثی آپ کا بیٹا باعثی. کیا میرا بیٹا تو عالم بن گیا اور وہ تو جب تک اللہ والا عالم بنے گا نہیں میں آئے گا نہیں یہاں. آپ کو نہ نہیں یہاں پر. تو بیٹا سمجھ گیا کہ دروازہ کھلے گا نہیں. واپس چلا گیا. اس کے بعد ذرا غور سے سننا میرے دوستوں کو. 16 سال کے بعد جب 22 سال کی عمر ہوئی تو استاد جی کے پاپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. بابا بایزید کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا دروازہ تقویٰ کا ولایت کا کھلا ہوا ہے. نبوت کا صرف دروازہ بند ہوا ہے. گناہوں کے ساتھ اللہ کام ملتے ہیں. گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل سکتی ہے. شہادت تو معرفت پہلے دل کے برتن کو صاف کرنا ہوگا. پھر علم کا نور آئے گا. پھر تقویٰ کا نور آئے گا. رات کی پیاری چائے کی صبح کو اس میں چائے پی کر دکھا دو نہیں ہو سکتا. اس وقت مضمون چھڑ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. وہ کس بات پہ مضمون چھڑ گیا. ماں باپ پر اگر چھڑ گیا نا کس طرح ماں کو چھڑکتے ہیں. ایک ہمارے جامعہ میں اشرف مدارس کا حضرت یقوم سے حضرت غلام کی مجلس ہوتی تھی روزانہ. کبھی مغرب بعد کبھی عشاء بعد کبھی 15-20 منٹ کی مجلس ہوتی تھی. بعد میں حقوق پر بیان ہوا. میں پھر گھر میں آ کے رات کو 11:30 بجے قریب بھتیجے بڑی اپمان کیا میں جو بھی ادب سے کہتے ہیں میں تو اتنا نہیں کروں گا. کل تمہیں جو ہے وہ باہر طالب علم بلا رہا ہے. میں نے کہا بھائی اس کو سمجھا دو. سوئے گجرات میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے تفسیر میں شیخ کا ادب لکھا ہے. اس شیخ کو گھر سے دے کر نہیں کرنا چاہیے. واپس آئے کہ وہ طالب میں بہت رو رہا ہے. چلو جیسے ہی گیا لپٹ کے رونے لگا. میں نے کیا وہ کہیں کب آپ پاپا کے حقوق پر بیان ہوئے ہیں. تو میں اپنی ماں کو دھکا دے کر اور گالی دے کر پھر آیا ہوں پڑھنے. اونچی آواز کی بات نہیں ہے. معافی مانگ کیا ہمارے یہاں پہاڑوں کے علاقے کے ہیں کا موبائل نہیں ہے. میں نے پی سے میں فون کر رہا ہوں کیا وہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھائی آپ خط لکھو معافی کا اور اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ میں ماں کے پاس نہیں پہنچ سکتا. نبی کیسے کون ہے ماں باپ سے زیادہ آپ پیار کرنے والے ہیں. اللہ میں معافی مانگتا ہوں. آج سے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. میری ماں کے دل میں میری معافی ڈال دیں. ورنہ ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا اسے دنیا میں انتقام نہ لیا جائے. مفہوم حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ استاد کو باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی کہ تمہارے پاس جو بایزید ہے اس کو اللہ نے صاحب نسبت اللہ والا عالم بنا دیا. اب اس کو رخصت کرو ماں کی طرف.
تو فوراً خواب سے اٹھ کے قاضی علم کو بلایا، مبارکباد کی، اپنی پگڑی اپنی دستار اسے سر پر رکھی کہ جاؤ بیٹا دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں، اللہ نے اس سے خوب کام دیں گے۔ وہی گلیاں 16 سال کے بعد 22 سال کے ہو کر ہوئے، وہی گلیاں ہیں، وہی خوشیاں ہیں، وہی کچھ جا رہے ہیں وہاں سے ملنے کے لیے۔ دروازہ بند، آواز دی، کون؟ باجسی، ارے میرا جگر کا ٹکڑا آ گیا، گلے لگایا، ماں کے پیر پکڑنے لگا کر، نہیں تم تو عالم ہو، مستق بھی دکھایا، کیا میں اپنے ہاتھ سے تجھے کھانا کھلاؤں گی، لیکن پہلے میں اس رب کا شکر ادا کروں جس رب نے تجھے کہنے کا پتا کروائی۔ فوراً تم نے پڑھ کر دعا مانگی، کیا اللہ آپ نے بیوہ کی لاج رکھی، میرے شوہر کی تمنا تھی کہ ہمارا بیٹا ان میں ربانی میں داخل ہو، آپ نے وہ پورا کیا، آپ کو کس طرح میں شکر ادا کروں؟ ہمارے آپ کی عمر کے لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ کی عمر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری عمر کے کیا کر رہے ہیں، چوریاں، زنا، اغوا، چرس، ہیرے، ننگی فلمیں، لڑکیاں، اغوا، یہ نہیں سکتے ہم۔ میرے آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد میں بھیج دیا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، خصوصاً طلباء پر ایسا احسان فرمایا کہ یقین کرو کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فجر سے لے کر رات کے سونے تک نمازیں، تقریریں، تلاوت، قرآن پاک، تفسیر، احادیث مبارکہ، دعائیں، خدمت کی خدمت کرنا۔ اس ماحول میں آپ حضرت فیملی ہم فرماتے ہیں طلباء کرام، اس ماحول میں اگر آپ اللہ والے نہیں بنے، یہاں آپ کو روک ٹوک کرنے والے اساتذہ ہیں، محمد صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، آپ کو روک ٹوک کرنے والے، جب یہاں سے جاؤ گے آپ کو روکنے والا کون ہوگا؟ حضرت عتیق الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دلیل جو ہے منظروں سے نہیں ملتا، مجاہدے سے، ادب سے، بیٹے سے ملتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اشرف علی کی اگر نصیحت ہے طلباء عمل کر لیں، اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ یہ برکت والا طالب علم جو میرا مشورے پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام علماء ربانی کے فہرست پر داخل کریں۔ بھائی کون کون چاہتا ہے کہ میرا نام علماء ربانی کے فہرست میں آ جائے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، دو ہاتھ کے ساتھ میں اٹھا لی ماشاء اللہ۔ اس کی چند نصیحتیں، خرچہ بھی کرنا پڑے گا، نیند غائب نہیں ہوگی، فاقے نہیں کرنے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک شخص اس وقت وفات نہیں تھا، لیکن میں اس کو ملا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم ہے برکت والا، اور ایک رٹا وہ وفات میں نمبر 1 آ گیا، ایک عمل نہیں اس کا، اور ایک برکت والا طالب علم۔ تفصیل زیادہ ہے، مختصر کروں گا۔ نمبر 1، پڑھنا مطالعہ کر لیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں آ گئی، معلومات الگ، مجہولات الگ، سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے کے استاد سے ان مجہولات کو ہم لوگ سمجھ والے کھاتے میں ڈال دیں گے، مطالعہ کر لیں، پھر اس کے بعد تکرار کر لیں، اور تکرار بھی فرمایا کہ کسی حسین لڑکے سے نہیں کرنا۔ استاد پر کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کسی کے حوالے کیا، انہوں نے حسین لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ ڈال دیا۔ فرمایا استاد سے ادب سے کہو گے کہ حضرت جی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس کے حسن کی پاک نہیں لا سکتا، میں مر جاؤں گا، آپ کا احسان ہوگا مجھے دوسرے گروپ میں ڈالنے ہیں۔ کوئی گروپ نہیں بن رہا، استاد جی مجھے آپ اجازت دیں کہ میں دیوار کے ساتھ اور کولر کے ساتھ تکرار کر دوں، جہاں میرا ایمان نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تیسرا، استاد کا سبق دھیان سے سن لیں۔ ان 3 باتوں کے لیے آپ سب جواب دینا مجھے، ان 3 باتوں کے لیے یکسوئی چاہیے یا نہیں؟ سب بتاؤ بھائی، یکسوئی چاہیے؟ علم کے لیے تو چاہیے ہی، لیکن 3 باتوں کو یکسوئی چاہیے۔ موبائل کے ساتھ یکسوئی کام، حضرت شیخ الاسلام کا بھی بیان البلاغ میں چھپا ہے، فرمایا میرا دل بہت دکھتا ہے جب آنکھوں کا زنا کر کے حدیث پاک پڑھنے آتے ہیں، اور فرمایا میرا دل بہت دکھتا ہے جب میں سلام پھیرتا ہوں تو 4 صفحے مضبوط۔ فرمایا آپ اپنی زندگی میں جاؤ گے تو کیسے کرو گے؟ اس وقت اگر میں موبائل کے فتنوں پر بیان کرنا شروع کروں تو اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ 4 بج جائیں گے، جس کو غلط ہوگی اور اپنی اصلاح کرائے گا کہ ویسے کیسے بچوں۔ جس کے دماغ میں لڑکیوں کی تصویریں ہوں گی اور بھابھی سالی کی تصویر ہوگی، گندی فلموں کی تصویر ہوگی، نماز میں بھی یہی ہوگا، پڑھتے وقت بھی یہی ہوگا۔ استاد کا سبق دھیان سے کیسا سنے گا؟
ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ استاد سبق پڑھاتے ہیں، میں جان بوجھ کے آخر میں اپنی سیٹ رکھی ہے، میں نے کہا کہ استاد کی نظر نہ پڑے، اور میں استاد کا سبق سنتا رہتا ہوں اور میسج کرتا رہتا ہوں۔ پرانی بات نہیں ہے، 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہوتی، بلکہ 8 سال سے پہلے کی بات ہے، حضرت حیات کی بات ہے۔ تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا سیکھتے نہیں، میں نے کہا کیسے؟ یہ اس کو اصلاح کراؤں، ایسے ایسے کرتے ہوئے لکھا ہے پورا صحیح میسج۔ اب بتاؤ کہ اچھی کام جی پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل زیادہ ہے۔ اس کے بعد 2 کام اس کے لیے ہم بھی موقع ہے۔ نمبر 1 ادب، اے خدا توفیق کے ادب، بے ادب محروم مدثر کے ادب، اے اللہ ادب کی ٹھیک عطا فرما، بے ادب آپ کے فضل سے محروم رہے گا۔ آداب معاشرت میں لکھا ہے طالب علم کا ادب، استاذ کا ادب، شیخ کا ادب، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، درسگاہ کا ادب، جمع کا ادب، سپاہی کا ادب، بیت الخلا کا ادب کیسے جانا سکتا ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے ادب کی کوئی سرحد نہیں، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ کبھی اس وقت کے سامنے ایسے نہیں ہونا ہے، آنکھوں میں آنکھیں بنا کر نہیں دیکھنا، ڈانٹ رہے گردن نیچے، پھر غیبت جو اتنی تباہی مچاتی ہے۔ اس وقت غیبت کے 17 صفحات موجود ہیں میرے پاس۔ پھر استاد کی غیبت کرنا، استاد ایسے چلتا ہے، یہ بزم اس لیے ہے 100 سال پہلے سے مجھے جتنے فرمایا مجھے بزم سے واسطہ نہیں۔ بزم میں کسی پر ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کے حقوق پر بیان کریں گے، سارا ہفتہ اسی میں لگا دیتا ہے، سبق پر دھیان نہیں دیتا، پھر آئینے کے پاس کھڑے ہو کر ایسے ایسے میں بزم میں بیان کروں گا، اس کی تیاری الگ کرتا ہے، اور پھر اپنی تفصیل کا موقع ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ معاف کرنا ہے تو 300 روپئے نکال، ورنہ جاؤ آپ کو بس میں نہیں آنے 300 روپئے ہے نہیں، کہاں سے نکالے گا؟ اور شرمندگی کے لیے قرضہ لیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، ایک چہرہ جو ہے وہ ہم گھمائیں گے کہ بھائی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بند کر کے نکالیں، اور اس چہرے میں مٹھی کھول دیں اور باہر نکال دیں۔ آپ کو ہنسی حضرت فرماتے تھے کہ مٹھی کھولنا ہے، ایسا نہیں ڈالا 10 روپئے اور نکالا 100 روپئے، مٹھی بند کر کے نکال دی۔ اب اس میں ہم کو بریانی کھانی تھی، اب اس میں نکلے ہی 500 روپئے۔ فرمایا اس اخلاص سے 500 روپئے کی برکت سے چائے اور بسکٹ بھی کھاؤ گے نا، یقین کرو بریانی کباب سے زیادہ مزہ ہے۔ آپ جو ہے وہ میں نہیں بولنے والے ہیں، آپ شریک ہوں گے، آپ اردو بولنے والے ہیں، آپ شریک نہیں ہوں گے۔ یہ کیا زندگی ہے جو اسٹارٹ سے ہی قومیت، صوبائیت، حیثیت، لسانیت میں آ گئے۔ سپاہی کا ادب، قرآن پاک میں تفسیر نہیں، تفسیر پر حدیث پاک نہیں، حدیث پاک پر اس کی تشریح نہیں، اس پر کوئی دینی کتاب نہیں، اس پر کوئی دنیاوی کتاب نہیں، اور ان سب پر موبائل نہیں، چشمہ نہیں، مسواک نہیں، تصویر نہیں۔ یہاں مدرسے چلو سپاہیاں چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں مجبوری کتنا احتیاط کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور جگہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم نہیں نکل کر سکتے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں سمجھوں ہوں، پر میں جب کسی کتاب کی ضرورت پڑتی تھی نا تو میں کتاب کو اپنے پاس نہیں منگواتا تھا، میں خود کتاب پڑھ کے پاس جاتا تھا، کیوں کہ کتاب میری استاد ہے، استاد کو کیسے سناؤں کیا بنا ہے۔ یہ بھائی کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ، ایسا نہیں کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ ادب میں صرف ادب کے زیادہ واقعات ہیں 2 بتاؤں گا بس۔ حضرت مولانا علی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے غنی کو اللہ نے نسبت صحابہ رضوان علیہ عطا فرمایا ہے۔ 2 طالب علم کو سکون کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک طالب علم نے کہا کیا ہے آپ نے ہم کو سکون کے ساتھ باندھا ہے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے غلامی، آپ رسی کھولیے۔ حضرت مولانا علی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غم ہوا، رسی کھولی، کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ ہاں معاف کر دیا۔ دوسرے طالب علم کے پاس ہے، آپ کو کھول دوں، تو طالب علم نے ہاتھ جوڑ دیا۔ والدین کے بعد استاد کا درجہ ہے، استاد کے بعد شیخ کا درجہ ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو آپ کے آگے بیچ دیا ہے، آپ کی مرضی زندہ رکھیں قرآن میں، رسی کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا علی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ رسی کھولتے تھے اور دعا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے قیامت تک عزت عطا فرمائے گا۔ اس طالب علم کو کوئی جانتا نہیں کہ کہاں ہے، کیا نام کا کام ہے۔ اس طالب علم کو بچہ بچہ جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانے گا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب ہیں،
صدقہ جاریہ تو کنکڑ دکھاؤ، مسلمان الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا بقیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث لاہور میں کتنے ہیں؟ باقی کو چھوڑو آپ، جس جس علاقے کے آپ ہیں وہاں شیخ الحدیث کتنے ہیں، لیکن جہاں شیخ الحدیث کا نام آئے گا حضرت شیخ الحدیث مولانا بقیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایک استاد کی اللہ والے ہیں، 12 بجے قریب کا وقت بھوک برداشت نہیں ہو رہی، منہ سے نکل گیا، ایک طالب علم چپکے سے چلا گیا، گرم گرم شوربہ اور کھانا گھر قریب تھا، گیا کیا میں اس کو ہاتھ میں لگاؤں گا بیٹا، کیونکہ آپ صلی اللہ اس میں ایک کسی کی بدو آتی ہے کہ اللہ مانگنے والے مال میں برکت نہ عطا فرما، تو اس لیے میرا تو اشارہ ہو گیا، استاد کی فرمایا بس صبر پڑھو، استاد کی کیا وہ طالب علم مدد پڑھنا، اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد زور سے پہلے چلا گیا، گرم گرم روٹی اور شوربہ لینا ہے، کہیں کیا ہے کہا اب آپ کے دل میں نہیں ہوگا کہ میں لینے گیا، اب آپ کھائیے، اب آپ کا اشارہ نہیں ہے، استاد یہ ہنسنے لگے۔ ایک ہے ماں باپ استاد اور شیخ سے دعا کا کہنا، ایک ہے اس کے دل سے دعا کرنے کا، اس کے بعد ایک مضمون باقی رہ جائے گا۔ ادب کے پتہ نہیں کتنی باتیں حضرت نے سنائیں، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہاں آتا ہوتا حضرت والا شیخ گرم نہیں سناتے ہیں، تو واسطہ اسلام میں بھی چھپا ہوا ہے، مہینہ مجھے یاد نہیں، کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دور چارپائی پر تشریف فرما رہے، تو شاگردوں سے کہا یہ اپنے پاس آپ پڑھائی کریں، میں بھی آتا ہوں، اور چارپائی کے نیچے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے رونے دیا، بہت روئے کا کیا بات ہے، کیوں بیٹا اتنا رو رہے ہو؟ حضرت آپ ہجرت کر کے مشورہ کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے، اور ہمارے سر پر سایہ کس کا ہوگا؟ آج ہم یقین کرنا ماں باپ کا سایہ برداشت نہیں کرتے، یعنی روک ٹوک برداشت نہیں کرتے، تب مجھے کہنے والا کون ہوگا؟ میں کس سے اصلاح کراؤں گا؟ آپ کو کرنا دیکھو آپ بخاری پڑھانے لگے ہو، شاید بھی نسبت ہو، تو لوگ آپ سے آ کے پوچھیں گے آپ، لیکن میرے پر تو کوئی نہیں ہوگا، اور رونا شروع کر دیا، اصل میں رونا ہی کیا، پھر فرمایا جاؤ شاباش بخاری شریف جا کے پڑھاؤ، اور فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اس کو اپنے استاد اور شیخ کی اتنی محبت ہے، میرے استاد میرے شیخ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا کیا تعلق ہے؟ گھر پہنچ گئے، امی جی کون؟ محمود آیا ہے، کیا کام ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹیاں ہوں گی، کام کا بھیجنے کے بعد بچہ جوتیاں لے آیا، شیخ ایسے ہی شیخ الحدیث بنے، ٹوپی اتاری اور جوتے سر پر رکھ کر ہونا شروع، میں جا رہا ہوں، میرے پر میرا کوئی استاد اور شیخ کی ضرورت نہیں ہے، میری آپ رہنمائی فرمانا، ورنہ میں میرا کیا حالت ہو جائے گی۔ آج شیخ بنائے پوچھتے کچھ بھی نہیں، اس کے بعد آخری نصیحت، آخری نصیحت آج کی مجلس کی، لیکن اس کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ میں 1% بھی بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری نصیحت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں کے ساتھ علم جوان نہیں ہو سکتا، گناہوں سے بچنا، جس کو حضرت نے سکھایا کہ آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ، مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہنا۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم صوفی اور سالک یہ چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن قرآن پاک کی تلاوت، اسباب اتنے سارے، احادیث مبارکہ، ذکر، دعائیں، نفل پڑھنا، اس کی وجہ سے یہ حساس ہو جاتے ہیں طلباء اور صوفی اور سالک، تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ حسن سے ہوگا۔ دوسرے کو ایک آنا حسن جو نظر آئے گا نا، اس کو 16 آنا حسن نظر آئے گا۔ آنکھوں کی حفاظت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدماشوں سے نہیں، مفہوم ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ من تحریر کیا ہے، اپنی بات نظروں کو نیچے رکھیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں، بابی، سالی، نمانی، چچی، ماموزہ، خالازہ، رائزہ، پھوپھیزہ۔ پھر یہ ٹک ٹاک کہاں سے آتے ہیں، یہ فیس بک، یوٹیوب کہاں سے آتے ہیں، سڑکوں پر گھومنا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہوا تھا بہت برس پہلے دارالعلوم میں، اس وقت جنگل تھا، فرمایا طلباء کرام جاتے جاتے ایک نصیحت کرتا ہوں، اس 4 دیوار کے باہر بھی جھانک کر نہیں دیکھنا، اس 4 دیوار کے باہر بھی جھانک کر نہیں دیکھنا کہ میں دنیا بہت خراب ہو چکی ہے، اسی 4 دیواری میں رہو
اور یہ یاد رکھنا بات کبھی سیاست میں نہیں آنا. اور فرمایا کہ میں سیاست دانوں سے بھیک مانگتا ہوں کہ خدا کے واسطے کبھی طلباء پر رحم کریں, ان کو پڑھنے دیں. جب علم کی حقیقت ملے گی عالم بن جائیں گے پھر ان کی مرضی ہے. لیکن یہ جو چشتیاں میں دونوں کام نہیں رکھ سکتے, مرے گا سمندر میں ڈوبے گا یا دریا میں ڈوبے گا. اور یہ بیان کرنا کہ سیاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی صحابہ رضوان اللہ کریں گے, یہ بکواس سیاست نہیں ہوا. یہ فوٹوگرافیاں تھی, یہ عورتوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر مسکرا کر فوٹو کر. ایک طرف ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل, دوسری طرف اخبار میں تصویر آ رہی ہے حرام, پہنا ٹیکس لگے ہوئے حرام, اور پھر کاجل لگا کر آنکھوں میں اور گلابی کے لگا کر میرے کتنے 8 یا 10 میڈیا کے دوستوں نے توبہ کی فلموں سے. انہوں نے بتایا اتنی تیز لائٹیں ہوتی ہیں میڈیا پر آنے والے جو بیان کرتے ہیں کہ وہ جلد پھٹتی بھی نظر آتی ہے, وہ میک اپ کرا کے کہا پہنا ہوتا ہے. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر یہ ڈیجیٹل وغیرہ جتنی چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں, اپنا چینل بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا آپ بتاؤ سب جواب دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں یہ آلات ایجاد ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ 50 کروڑ ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. لیکن اللہ نے قیامت تک دکھانا ہے کہ میرا دین تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے, میڈیا کا محتاج نہیں. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی اسلام آباد کے چینل پر, ناراض ہو گئے. فرمایا کہ ہم شریعت کے کاموں کو ہم نہیں توڑیں گے, ہم سنت کے مطابق دین پھیلائیں گے. ایک بھی بدل گیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور لاکھوں اگر جڑ گئے ہمارے بیانات میں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کراچی جا کر نیشنل انسٹیٹیوٹ میں بٹلا عورتوں کو جمع کروں, وہ ناچیں اور پھر لوگ جمع ہو جائیں, پھر میں بیان کروں, پھر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں کو. آپ سب جواب دینا مجھے بھائی, ایک بھی روکے نہیں. میرے سوالات آسان ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کون سے چینل پر آتی ہے؟ یہ تو بہت کم لوگوں نے. کون سے چینل پر آتی ہے؟ جب رائے کا اجتماع ہوتا ہے تو پٹی چلتی ہے, چلو چلو رائے چلو, کہنا پلس کرتے ہیں. اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں, یہ 50 لاکھ کا 25 لاکھ کا مجموعہ ہمیں جمع ہو جاتا ہے. یعنی کہ نعوذ باللہ اس طرح کرنا جیسے دین ہمارا محتاج ہے. نہیں, ہم دین کے محتاج ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے محتاج ہیں. کیا مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے میں نکلا تو کلک خارج ہوتی ہے آنکھوں میں, اور ساتھی ہیں چوکس لے کے آنا کہ جان پہچان کچھ بھی نہیں, بس کلک. جو ان کا نیک گمان کر رہا اسے بڑھ کر بنائے. پھر پتا چلا کہ ہوٹل کے اندر تھوڑی مجلس ہوتی ہے, وہ کسی مجلس میں اس نے کہا کہ میری بات دماغ میں نہیں آ رہی, کیوں اپنی موڑی نہیں بنوا ہے, میں گنگا پیش کروں. میں نے کہا بھائی ہم سب چیزوں کو چھوڑو, آپ میری موڑی بنا کر ماں کو دکھائیں گے, ہاں بہن کو ہاں, بیوی کو ہاں, بیٹی کو ہاں, ان کا دیکھنا مجھے جائز ہے. کوئی یہ بنا کوئی جب روزنا میرا ساری جسمہ کو یہاں کرنا پھول جمنا, ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جب میری وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوگی تو میری بھی تو پکڑ ہوگی. پھر وہ کالی گاڑی والے کو کیوں نہیں دیکھیں گے, پھر بغیر گاڑی والے کو کیوں نہیں دیکھیں گے. دیور تو بھاگی کے لیے موت ہے, اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے, پھر اس سے کیسے اختیار کرتی. یعنی کہ اللہ کے قانون جو پردے کا ہے اور آپ سے اللہ کی جو نصیحت ہے اس پر تو بلڈ میں چل جائے گا. اس نے ایسا کیا کہ سب چیزیں ڈیلیٹ کر دی. اب تک جو فلم وغیرہ بھری یہ سب ڈیلیٹ کر دی. ہمارے یہاں جس طرح یہ ساتھی کھڑے ہوئے نا دھکتے بھی ہیں, کیونکہ جمعرات کو نہیں بھی آتے ہیں. جس کا آج تک موبائل چھینا ہے 99% شرعی گاڑی وغیرہ سب کچھ 99% کے موبائل میں گندی فلمیں بنی. میرے ساتھیوں میرے پاس آ کر بیٹھے کہ جو حکم ہوگا ہم کریں گے لیکن ہمیں برباد ہونے سے بچائیں. ہم نے کیوں بھائی کہ جب ہم موبائل کھولتے ہیں نا تو اندر ننگی فلمیں ہوتی ہیں تو ہم بھی تو برباد ہو جائیں گے. اس لیے ہم یہ اجازت دیتے ہیں, آئندہ پورا صاف کر کے دے دیں گے. انہیں اجازت ہے, ہر بار اعلان کرتا ہوں, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے تصویر کے بارے میں کہ پھر فلمیں, پھر ڈرامے, پھر قتل کا ڈرامہ, پھر گندی فلمیں. کیا حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ وقت میں تھیٹر نہیں تھا؟ کیا حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فلمیں نہیں تھیں؟ اب تک دین کیسے پہنچا ہے؟ یہ اخلاص سے پہنچا ہے, سنت اور شریعت کے طریقے سے پہنچا ہے. یہ اس کے اندر جان چھپی ہوئی ہے, تکبر چھپا ہوا ہے, حرام کام چھپے ہوئے اس کے اندر. ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو دھیان کے لیے بنائیں, اور جناب وہ فوٹوگرافر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. بھائی تصویر تو نہیں کھینچی نا اپنے آپ نے, جزاک اللہ بھائی آپ کو تھوڑا آخر میں بیٹھے تو موبائل نکالیں, میں پریشان ہو جاتا ہوں, اس سے آگے جانے نہیں ہوتا. پھر مجھے امید ہے آپ نے نہیں کھینچی ہوگی لیکن پریشان ہو, اس لیے تو موبائل نکالنے کو منع کرتا ہوں. جہاں کسی نے موبائل نکالا میرا دل ڈوبا, پھر سمجھنے میں نہیں آتا بیان کہاں کا آگے کہاں چلنا ہے. ہمیں شوق نہیں الحمدللہ. ایک شوق ہے
اللہ معاف فرما دے. ایک شوق ہے خاتمہ ایمان پر ہو جائے, ایک شوق ہے اللہ راضی ہو جائے, بس ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, پھر کیا ہوا آگے؟ پھر آگے کس طرح یہ دین پھیلا ہے. 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہے, اور 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. کیسے پیغام پہنچتے تھے وہاں؟ کون سی موبائلیں تھیں, کون سا اسمارٹ فون تھا, کون سا لیپ ٹاپ تھا؟ اخلاص کی برکت سے اللہ مجھے اور سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی, شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. پھر گندے خیالات کی وجہ سے بیت الخلا کا جوانی برباد کرے گا, یہاں جان اس زنا کی طرف جائے گا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کمینے بند کرے گا, خاندان کے معصوم بچوں کو گود میں لے کر حرام مزے لے گا, ناپاک رہے گا. یہ لڑکی کا تصور آیا اور ناپاک ہوا نہیں, لڑکوں کا تصور آیا ہے ناپاک ہوا نہیں ہے. خیالات کی خیالات میں زنا کے خیالات بتا ہے. اللہ کا شکر ہے اسکرین اللہ نے یہاں نہیں لگائی, 2 بٹن بھی یہاں پر نہیں لگایا, ماضی اور حال, ورنہ خالہ کے گھر پہ بیٹھے رہتے, خالہ حال کا بٹن دبا دی اور سب لکھا ہوا آتا ہے کہ دن میں کس کے لیے گندے خیال ہے. جھوٹ کی خالہ ہمارے وجوٹیں مارتی. یہ اللہ کا احسان ہے. اپنی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے اپنے پترے ظاہر نہیں کیا, ورنہ آپ کو بھی جھوٹے مار کے مجھے نکال دیں. ماضی کو بھلا دیا, حال کو بھلا دیا, لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے, سمجھے میں ہے نہیں ایسے. غیر شرعی تقریبات میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک مضمون بیان کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. وہ مضمون ہے لڑکوں سے احتیاط کرنے کے بارے میں. حضرت علامہ شامی میرے عاقل نے فرماتے الامرۃ الحسن الذی تبر شاربہ ولم تنقض رجلته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قرنه. یہ لڑکیوں کے حکم میں فتویٰ میرے پاس رکھا ہے 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک. یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. اور اگر 22 سال کے ہیں, چہرے پر کشش ہے, وہ بھی اسی حکم میں ہوگی. حضرت فرماتے تھے آپ اور ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بڑھ کر نہیں. فإن أبا حنیفة رحمہ اللہ تعالی كان يجد السلام محبت في درسه خلف ظهره مخافة عينه ما كمال تقواه. سنتے لیے بیٹے امام محمد کو سامنے میں بٹھایا, پھر آپ پیچھے بیٹھے. پھر حضرت بلبل رحمۃ اللہ میرے دادا شیخ ہندوستان ان کے واقعات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. رات کو کتنے بجے اٹھتے تھے, کتنے کچھ گھنٹے عبادت کرتے تھے, 16 اسباق پڑھاتے تھے. حضرت خانگی رحمۃ اللہ گٹر جو گلفا میں تھے, روتے ہوئے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ دیے کی روشنی میں جب داڑھی ہلی تو فرمایا محبت کی داڑھی آ گئی سامنے جا کر. اتنے بڑے مسلک تھے کہ امام پتہ ہی نہیں چلا کہ داڑھی کب آ گئی. اور ہم آپ بتاؤ کہ چاہے عالم ہو یا نہ ہو, لیکن یکسوئی کہاں سے جب لڑکا اور لڑکی دماغ میں ہوگا. اب یہاں پر بعض لوگ چشمہ کرنا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ منائیں. اچھا جی, میں نے اپنے ایک اجازت یافتہ حساب سے کہا کہ تلاش کر کے دو. میں نے حضرت سے یہ سنا ہے, لیکن حضرت کی بات میں بتاؤں گا تو کسی کو شاید پسند نہ ہو. تو انہوں نے مجھے بتا ہوا شامیہ ایک بار بتا دوں گا. میں جلد نمبر 1 صفحہ 407, دوسرا جلد نمبر 6 صفحہ 365, ایشین سعید اینڈ کمپنی کا فتاوی شامیہ چھپا ہوا. فرمایا شہوت کے ساتھ لڑکوں کو دیکھنا حلال نہیں. آگے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ, ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہے, لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ باہر اگر بجلی کا تار گرا ہوا ہو اور باپدہ کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, بڑے انجینئر حضرت سے بیٹھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرنٹ 4 گھنٹے تک نہیں آ رہا, ریپیئرنگ ہو رہی ہے بیچ میں, پاور ہاؤس سے ڈسکنیکٹ ہے, آپ کا رابطہ نہیں. آپ بتائیے اس تار کو ہاتھ لگائیں گے بھائی؟ نہیں. کیوں؟ کرنٹ نہیں ہے, آپ ہو سکتی ہے, شہوت نہیں ہے, آپ ہو سکتی. اب یہ بس سمجھ میں آئے گا. اس پر کئی واقعات کیے لیکن وقت نہیں ملا. اور شہوت کا یقینی طور پر پایا جانا ضروری نہیں, یعنی یقینی طور پر شہوت پائی جائے تب بھی حرام, شہوت کا غالب گمان ہو تب بھی حرام, بلکہ شہوت کا شرط ہو تب بھی حرام. اس سے بڑھ کر ہمارے اندر کوئی درد نہیں ہے. اتنی بڑی سیاست, اتنی بڑی فتاوی شامی, اور ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بدفعلی کی خواہش ہی شہوت ہے. یہ تو شہوت ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ اسے چومنے, گلے لگانے, اس کے ساتھ لیٹنے کی خواہش بھی شہوت ہے. اس پر خرچہ کرنا, گال پکڑنا, اور اس کے ساتھ راتوں کو باتیں کرنا, وہ موبائل میں دیکھ کر باتیں کرنا, کوئی اس سے اگر دوستی لگائے تو غصہ آنا, کوئی اس سے بات کرے تو غصہ آنا, یہ سب شہوت کی بدماشی ہے. سب شہوت کی بدماشی نہیں ہے. ایک نوجوان سے حضرت نے فرمایا کہ تو ایک لڑکے کے ساتھ اتنا بہت اٹھتا بیٹھتا تو مضمون نہیں سنتا یہاں پر رات میں امرت کا. حضرت
یہ جو طالب علم میرا دوست ہے نا بہت ہی نیک ہے، اخلاق اچھے ہیں، حضرت کیا بات بتاؤں اس کی آپ کو. دونوں نے میرے سوال کا جواب دو، بندے دیا، چنو کیا، رکو کیا، درد دیا، قدم دیا. ایک طالب علم کو میں جانتا ہوں، تاجر گزار ہے، نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، اتنا پیارا، اتنا اچھا ہے، لیکن اس کی ناک پکوڑے جیسی ہے، اس کی توڑ 2.5 فٹ باہر نکلی ہوئی ہے، کالے رنگ کا ہے اور چیچر کے دانت ہیں، آگے سے ہارن کٹا ہوا ہے، سامنے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ناک بہ رہی ہے، اور یہ حضرت مجددی کے نسل ساتھی اور اس زبان ایسے نکال رہا ہے، دانت کے بیچ سے زبان ایسے نکال رہا ہے. اے اللہ والا اس سے دوستی لڑائے گا؟ ہے میں نہیں، جواب سیدھا سیدھا اس سے دوستی لڑائے گا؟ ہوا نکل گئی بھائی صاحب کی سی این جی میں، اس سے تو دوستی نہیں کروں گا. سچے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ والے بنتے ہیں، اس سے کیوں دوستی لڑائے گی؟ کہ لڑکیوں کے خون میں ہے نہیں. اس کے سامنے بٹک میں آؤ بادشاہ ہو کی گلے گناؤ، فوجی توانوں میں دھار در انار کا جوس پلاما، موٹا پائپ لگا کر دے کالی مریضوں سمجھنے لگا، فوجی توانوں میں آلو کے سموسے کھلاوا. اور بھائی اپنے بیوی کو کھلا دیا، اور اگر ابھی نکاح نہیں ہوا تو نکاح کر کے پھر سموسہ نہیں اور نہیں کرنا وہاں پر، بس سموسہ بھیجتے، کس نے منع کیا؟ نہیں. ارے حضرت فرما دیتے کبھی مدرسے کے اندر 10 روپے تو ڈال کے سب دیکھتے، کبھی یہ کام تو کر لو، کسی روڈ میں پیسے ڈالیں گے. میں تو ان لوگوں کو جانتا ہوں خدمت ہو کے 70,000 میں موبائل وظیفہ لے لیں، یار کوئی شرافت کی کوئی حد ہوتی ہے. 70,000 کا موبائل ساتھ میں اور 300 روپے کا گوشت مہینے میں پیکج کرواتے ہیں، کتنے پیسے ہوتے ہیں. اور لیکن مدرسے سے وظیفہ لے رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ وظیفہ لے رہے ہیں ہمارے جناب. اور اسی کو ختم جلدی کر لیتا ہوں. تو فرمایا کہ ان کو سننے، گلے لگانے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش کی شہوت ہے. بلکہ فقہاء کرام نے تو فرمایا ہے کہ خواہش کا وہ درجہ جس پر شہوت کا حکم لگے اور جس کی وجہ سے دیکھنا حرام ہو جائے، وہ اس خواہش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. اب دل کی اتنی نگرانی کہ حسین پیش کرتی کی طرف میلان، دوسری حسین چیزوں کی طرف میلان جتنا ہے یا اس سے بڑھ کر ہے، مشکل ہے. تو ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ شکل سے اشکال سے مشکل میں آسان راستہ کیوں اختیار کریں کہ شہوت ہو یا نہ ہو بدلوں کی حفاظت کریں. فرمایا کہ جلد نمبر وہ دونوں میں سے کوئی بھی جلد نہ کریں. یعنی یہ بات مخفی نہیں کہ شہوت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، احتیاط اسی میں کہ نظر نہ ڈالی جائے. اور فقہاء کرام نے جہاں حضرت حسین اور صغیر، حسین اور جلیل کا ذکر کیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا ہے. اور کرنا میں تو سمجھتا ہوں اس پورے نصیحتوں کی جان کے آخر میں فرمایا کہ صغیر، حسین اور جمیل، اور حسین سے مراد جمیل اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، بڑا سمجھ رہے میرا بھی ذکر آ گیا بتاؤ شام یہ اور بات ہے. چاچا سر سو رہا ہے، اگر تو سسرال میں ہے نا مجھے سو رہا ہے، سسرال میں بیٹھ جاؤ، چاچا ہے اور سو رہا ہے، چاچی کدھر ہے؟ اچھا اردو پر پہنچا دیا، دوسری کی تلاش ہے. ایک تو پوچھا کیوں پہنچنا سو رہا بڑے ٹھاٹ سے، جن کو سسرال میں دن نہیں لگتا نا وہ آتے ہی چائے پلاؤ جاؤ سے دلی کی طرف، اللہ معاف کرے، بڑے ٹھاٹ سے سو رہا ہے جیسے میرے سامنے آیا ہوا. فرمایا سبھی حسین و جمیل، اور حسین سے مراد یہ کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہو. آگے سننا، اگر جو سیاہ پانی کیوں نہ ہو، کیونکہ حسن کا معیار طبیعتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے. یہ میں سب کی خوبصورت تو نہیں کرا سکتا نا، جس کو چاہیے ہمیں وہاں پہ خط لکھ دیں یا کسی دوست دیتے ہیں ای میل کر دیں. میرے پاس ذاتی نیٹ نہیں، موبائل بھی پتہ نہیں کس کی جیب میں یا رہ سادہ موبائل ہے، کیمرہ بھی نہیں ہے. مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں بدماشی کی حکومت بنائی ہوں، اس میں بھی نیٹ نہیں ہے، نہ میرے لیپ ٹاپ اس میں بھی نیٹ نہیں ہے. ادارے میں ہے، اکیلا کوئی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ تجربے سے آپ کو پتا چلتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو اللہ والا بنا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. حضرت جدہ نے کہ اللہ نے سند کیوں فرمایا ہے؟ پر میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تفسیر رول مانی کو میں دیکھتا ہوں، وہ تو نہ ہے نہیں. کتب خانہ تو کراچی میں آپ دل میں ڈال دیجیے. اللہ نے حضرت کے دل میں 4 باتیں ڈالی اور آ کر دیکھا رول مانی میں کراچی آ کر سب سے پہلے کتاب دیکھی، 4 وہی باتیں تھیں. اللہ سے نمبر 1 واللہ خبیر بإجابة النظر،
اے بدماش صرف دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، کنکیوں سے دیکھنا، کالا چشمہ لگا کر دیکھنا، ایسے ایسے کر کے دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ اللہ کو سب پتا ہے۔ کیوں پتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کرتا، اسے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ والے ان کے غلام اور اساتذہ ان دو آیتوں پر یقین دیکھنا کرواتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہے تو کیسے آپ سے جوانی کرواتے ہیں؟ اللہ ساتھ ہے تو کیسے فلمیں دیکھے گا؟ ان چیز اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہارے شہر کے زیادہ نزدیک، اتنا تو نزدیک کوئی بھی نہیں۔ یہ فرمائے جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملتا۔ ساتھ شیخ صاحب جا رہے ہیں اور گردن جھکی دی ہے، جناب سب بری کہہ رہے ہیں ہمارے شیخ کو دیکھو جناب، یہ ساڑھے گھنٹے بڑے چودھری میں جناب، کتنا بھی بڑھیا بڑھیا زمین آتے ٹیوب ہے، ٹریکٹر کے کاریں، ایک پڑھانا میرا ہے جی ہمارے شیخ، اور دیکھنا ضروری ہے۔ اب تصویر پڑھ رہے ہیں اللہ یہ جھٹکے بازی سے اللہ نہیں ملتے، دوسروں کو دکھا کر کے تمہارے شیخ جیسا کوئی یہی نہیں۔ اب یہ جھٹکے بازی میں سارا کو سب تکلیف کیا مال کو ماں کی اٹھانی پتہ چلتی، بروزن پڑھا اور پھر اشعار لکھ رہے ہیں، دلے میں آتا ہے کہ تجھے ہوا کیا ہے، اس درد کی دوا کیا ہے، اس درد کی دوا زندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس فرمائش کا شعر میں نے بدل دیا، دلے میں آتا ہے کہ تجھے ہوا کیا ہے، یہ پیچھے سے سڑی ہوئی آواز کیا ہے، پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اب بتاؤ، جو دودھ پاپتے ہیں کیا گلاب ہوتا ہے، کیا چمیلی ہوتا ہے؟ منرل واٹر پیا کیسا، نکالا کیسا؟ ایسا حضرت والا فرماتے تھے 80 لڑکی دفن ہو گئی، جاؤ غلط خود کے چلنا لے جاؤ اور شیر پڑھو، قدر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قدر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنوں ملا نہ تو کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش وقت ہے جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ کیا بات ہے زندگی کی، باقی والی زندگی کی بھائی، دل گندا ہو گیا تو سب چیز گندے ہو گئے، کپڑے بھی گندے ہو گئے، جسم بھی ناپاک، روح بھی پلید، دماغ بھی گندی، دل بھی گندی، اللہ کیسے رہیں گے؟ حضرت والا شعر پڑھا کرتے تھے، پوچھے نہ کوئی کف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی کف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلات کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔ کیا سوچے تو صحیح، ماں باپ کی کتنی دعائیں، اساتذہ کی کتنی دعائیں، جن لوگوں کو اللہ مجھے بھی توفیق دے رہنمائی کی کرے، میں خود کو رہنمائی حاصل کروں، اس کے بعد اللہ سے کتنا خوش ہوں گے جو اپنے دوستوں کو گٹر لائن سے نکال کر بولا سے جڑے، یہ سب اللہ کو پتا ہے اس بدماشی کا۔ اگر ہم نے یہاں بریک نہیں لگایا تو پھر آگے کیا ہوگا؟ واللہ خبیر باجتماع سائر الحواس، آنکھ زنا کرے گی، کان زنا کریں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھ زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، آنکھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرنے میں زنا ہی ہو جاتا ہے۔ کہ پھر ہمارے کان اس کو سنیں گے، زبان بولے گی، پھر بھی ہم نے اگر توبہ نہیں کی تو تیسرا اسٹیج واللہ خبیر بجمیع الجوارح، ہمارے ہاتھ لکھیں گے، ہمارے پیر چل کر لگائیں گے، اور بھی اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اللہ بچائے، چوتھا اسٹیج ختم۔ واللہ خبیر بما یکسبون من ذلک، کپڑے اتر جائیں گے، فاعل مفعول ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملبوس، فاعل مفعول ایک دوسرے سے دعا نہیں کرا سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ چھپا لیں گے، باتیں کی رسوائی، اور سب جو اتنا بڑا باپ ہے، اللہ کی یہ محبت، اللہ کی یہ بغض، اب بدماشی کر لی، فاعل مفعول بن گئے، کسی موقع پر دیکھا کہ بھائی آپ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اگر خاموش ہو جا، بڑا آیا سکھانے والا، تیرے کو تو دیکھ کر مجھے بددعائیں نکلتی ہیں، تیرے تصور سے بددعائیں نکلتی ہیں، تم نے مجھے کتے اور سور والا کام سکھایا، فجعلنا عالیہا سافلہا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ حضرت جبریل علیہ السلام دیکھو شادی شدہ ہو گئے، سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد ہم فلمیں چھوڑ دیں گے، سمجھتے تھے بیٹیوں کے بعد ہم فلمیں چھوڑ دیں گے، سمجھتے تھے ہم بیٹوں کے بعد فلمیں چھوڑ دیں گے، سمجھتے تھے کہ ہماری گاڑی آئے گی سفید ہم چھوڑ دیں گے، کہاں چھوڑا؟ عادت بری بنا، اور بیوی موجود ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں بیوی موجود ہے ساتھ میں، اور فلمیں دیکھ رہا ہے ادھر کی، اور بیوی کو بھی کہہ رہا ہے دیکھ بدماش کا جنت بدلا، بددعائیں لینے والا،
اس کمرے کے اندر اور اس گھر کے اندر اور دیوار کے اندر نوسطیں ہوتی ہیں اور اس کی بیٹیوں پر بیٹوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی بیوی پر اس کا اثر پڑتا ہے. پھر موٹی ماں بہنوں سے بات کرے گی, وہ کہتی ہے میں کس سے بات کروں پھر؟ کیا استعمالوں میں بہت تفصیل ہے, اس کی بڑے بیانات ہیں اللہ کی طرف سے. اور ہمارے ساتھی جو ہے وہ کبھی بھی لیپ ٹاپ لائے ہیں, وہ جو بیانات ڈلوائیں گے, یہ تو مضمون ایسا ہے نا اس کے بغیر مدعو ہے. آخری بات ختم کرتا ہوں, آخری اس وقت کی بات اور مختصر عرض کروں گا. اور اس کو موبائل کے ساتھ ملانا آپ کا کام ہے. ابھی اس کو بھی موبائل سے ملائیں, ان اللہ خبیر بما یصنعون کی تفصیل کو موبائل سے ملائیں, مل جائے گی موبائل سے. پھر تفسیر مظہری میں طویل یہ واقعہ لکھا ہے برسے سارا. میں اس کو مختصر کر کے پھر دعا, کیونکہ ہمارے یہاں 2 بجے نماز, تو وہاں انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے. قریب ہے انشاءاللہ کرنا. دل تو چاہ رہا تھا یہی نماز پڑھنے, لیکن ظاہری بات ہے تو بہت دیر ہو جائے گی. اس لیے واقعہ ذرا برسے سارا پہلے وقت کی بات ہے, تفسیر مظہری میں لکھا ہے. اس کو مہربانی کر کے موبائل سے بلانا تو غلط استعمال کرنا. مجھے اسمارٹ فون کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کا مطلب اس کے نہ ہونے سے نقصان ختم ہوا. ہم اندھوں کی طرح جا رہے ہیں. اللہ کا والذین جاہدوا فینا کے مجاہد اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا ہے. مفہوم عرض کروں گا عجیب بات کو, اس کا موقع نہیں. رنگینیوں سے فیس بک, ننگی فلمیں, بے حیائی, گیمز, یہ وہ سب کارٹون حرام. ابھی اس وقت اس ویڈیو گیم کے بارے میں اگر بتاؤں تو آپ لوگ کہیں گے کہ زور کی نماز 3 بجے رکھیں گے, پہلے یہ بتاؤں, لیکن ایسا ہوتا نہیں. ایسے نقصانات کتنے ہیں. یہود و نصارہ نے کیوں یہ سازشیں کی ہیں اس وقت موقع میں؟ برسے صاحب نے یہ لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ مہینوں خانقاہ کا جملہ لکھا ہوا ہے, مہینوں خانقاہ سے نیچے نہیں اترتا تھا. اس وقت کیوں عبادت تھی, عبادت میں لگا رہتا تھا, کسی کو اوپر نہیں آنے دیتا تھا. شیطان نے جمع کیا شیطانوں کو, بڑی شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا کہ کس کو کیسے راہ سے ہٹائیں گے. پھر کہہ رہا ہوں موبائل کو ذہن میں رکھیے گا. الحمدللہ میں ہزاروں نہیں کہتا, سینکڑوں موبائل ہم تک بک چکی ہیں. میری بہو بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے اسمارٹ فون؟ ہم تو خود ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جاؤ باتیں کرو ماں بہن سے, بہنوں سے بات کرو, اس سے بات کرو. بہرحال اب یہ شیطان نے کہا کہ میں اس کو بتاتا ہوں. شیطان نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تمہیں یہ ٹاسک دے دیا, تم اس کو ہٹا کر دکھاؤ اللہ کے راستے سے. تو اگر مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ شیطان گیا اور خانقاہ کے سامنے عبادت کرنے لگا. کچھ ضروری کام سے برسے صاحب نے دیکھا کہ عجیب طریقے سے عبادت کر رہا ہے. پھر دیکھا کہ عبادت میں پھر دیکھا عبادت نہیں, عبادت کرنا میں کام کر رہا ہوں جو آگے کھڑا ہے. اب یہ شیطان نے دیکھا کہ کئی بار دیکھ لیا ہے برسے صاحب نے, تو کہا ایک منٹ وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس عبادت کروں. کہا نہیں, میں گناہی پسند کرتا ہوں, میں یہاں گناہی منع ہے. ہماری شکل میں اس طرح گناہی اتنا گندے خیالات آنے لگے. اور یہاں ہمارے یہاں رحمان میں کام ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے گئے. کہا میں نہیں بلاتا کسی کو, بڑا روز زور لگا ہے, میں اگر بات کروں مجھے نکال دینا. کہا اچھا ٹھیک ہے, آ جاؤ. یہ مس کال میسج سب دیکھیے گا, تصویریں, پھر ایسی تصویر, پھر یہاں بھی لوگ آتے ہوئے جانا یا بچ کے لیے. کچھ باتیں ہیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ توبہ کرنے والے ہر بیان سنتے ہیں, ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ماضی یاد آ جائے گا. اس لیے میں نہیں بیان کر سکتا کہ کس طرح لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تلاش کرتے ہیں جگہ رکھنے پر. تو برسے صاحب کا اوپر لگا, اوپر کیا آیا کہ اتنی عبادت کہ برسے صاحب زمین پر ہو گیا. کہا اتنی عبادت آپ کرتے ہو, قبض کیا ہے؟ شیطان کو بڑی ڈھیل ملی جناب. گمراہی نمبر 1 پر ہے. بہت 4-5 صفحے کا مضمون ہے, بڑا چوڑا, میں کتنا مختصر کر رہا ہوں. کہ آپ کو میں چلتا ہوں, اتنا وقت آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں, میں آپ کو ایک وظیفہ سکھاتا ہوں, اس پر آپ دم کریں گے وہ اچھا ہو جائے گا. کہ مجھے ضرورت ہی نہیں, لوگ آئیں گے, میرا مسئلہ ہوگا. ضد کر کے سکھا دیا اس کو, ضد کر کے سکھا دیا وظیفہ. یہ سب فوٹوگرافی, مووی, ویڈیو گیم, کارٹون حرام, ارپرس کے ڈرامے, بدماشی والے. یہ قرآن کہتے ہیں ارپرس کا ڈرامہ دیکھنے سے جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا. تو بھائی ڈرامہ جو ہے نماز کے لیے بھی بنا رہے ہیں, زکات کے لیے بھی بناتے ہیں, روزے کے لیے بھی بنا رہے ہیں,
کہ جہاد اس طرح کے سے نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہی بھاگیں گے جب موقع آئے گا ہندوستان کے ساتھ, سب سے پہلے یہی بھاگیں گے. اگر وعدہ بارڈر پر پہنچ بھی گئے تو کہیں گے تو جناب نے حقیق تقدیر اختر قدیر تو آگے بورڈ وچ بیٹھنا ہے ہمارا, اور یہ بم نہیں مارنا, میرے کپڑوں میں تو بم نکل جائے کہ ان سے کوئی منہ سے فکر, وہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جام بازیاں ان کا طریقہ کافی ہے. اس نے زبردستی کو وظیفہ سکھا کر چلا گیا, ایک عورت کا گلا دبا دیا, وہ تڑپنے لگی. بہت مختصر حضرت کا اعلان میں ملے یہی پہنچ گیا تو دیکھو میرا نام ہے اور یہ برسیسا جو ہے نا اس کو دم آتا ہے, آدمی اچھا ہو جاتا ہے. جن چڑھا ہو, جادو چڑھا ہو, جن کو یہ خود ڈرے کا بچہ خود ہی تھا. تو جناب کو ٹھیک ہے کا وہ مانے گا نہیں, زبردستی منوانا ہے. لوگ پیچھے پڑ گئے, نے دم کیا, شیطان ہٹ گیا, بچے اچھی ہو گئی. اب اس طرح یہ کرتا رہا, وہ ضرور ہوتا رہا اور عبادت میں کمی آتی ہے. اب سنیے آگے, بادشاہ کی بیٹی پر آ گیا اب یہ شیطان. 4 یا 5 بھائی تھے ان کے, مجھے اس وقت یاد نہیں, اور سارے ڈاکٹر اس وقت کے حکومت وغیرہ سب فیل ہو گئے. جب یہ شیطان آ گیا, دیکھو بھائی میرا نہیں بتانا, یہ برسیزہ کے دم میں اتنا پیدا ہوتا ہے, یہ سب اس پہ جنات اور جادو کا ہوا ہے. دم کرے گا ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گی آپ کی شہزادی, لیکن نام میرا کہاں ہے, وہ کبھی آپ کو اوپر نہیں آنے دے گا لڑکی کو. پھر آپ آخر میں ایسا کرنا کہ گھر سامنے خرید کر اس کو کہنا کہ آپ یہیں سے دم کرتے رہو, اب کھانا صرف دروازے پر رکھ لیا کرو, یہ خود دے جائے. برسی کا موقع ایک وہاں پہنچ گئے, بہت کہا اس کو کہا میں دم کروں گا ہی نہیں مردوں کو, ان کو پھوک ماروں گا, اپنی پھوک نکل جائے گی, ان پر دم کروں گا اپنا دم نہیں. آج اہل ہم کی عملیات میں کتنے ہیں, عملیات پر بھی پیار نظر کی باتیں ہو تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا. بہرحال پیسہ پیسہ پیسہ, بس جلدی گاڑی آ جائے. بہرحال وہ جب نہیں مانا تھا, یہ دیکھے گھر سامنے ہم نے خریدا, آپ یہاں سے پھوک مارتے رہنا اور کھانا باہر رکھ دینا. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کال میں کیا مسئلہ ہے, میسج کرنے میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کھانا رکھ دیا اور دم کیا وہاں سے, خاتون نے آ کر شہزادی نے کھانا لے کر چلی گئی. اس کے بعد 8-10 دن کے بعد کیا پاگل ہوا ہے, شرم نہیں آتی تجھے, اور بیماری بیچاری آ کر کھانا پال دے, تو کیوں کھانا اندر نہیں دیتا, تو اتنا بھیج دیا, تو کیا گڑبڑ کرے گا کیا. دیکھیے اب بات چلتی ہے موبائل کی طرف, میں تفصیل نہیں کروں گا, آپ کو بھی تفصیل دل رکھتے ہیں. وہ کھانا اندر لا کے رکھنے لگا. 10 دن کے بعد کیا کہ اب تک آپ کا دماغ ٹھیک ہے, بیمار کی حیات کچھ نہیں ہے کیا, آپ اتنے بریک ہیں, آپ صرف خیلی پوچھو, فون پہ بات کرنے میں کیا آ رہے ہیں, جناب نہیں کروں گا. زنا زبان کا زنا ہے, کام کا زنا ہے. بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے بغیر شریف کے بات کرنا زبان کا زنا ہے, اور زنا رہنے میں عورت آنکھوں کا زنا ہے. بہرحال یہ شریف کچھ نہیں پہنچ گئے, اور ادھر اس کو شہزادی کو پٹی پڑھا ہے جناب. پھر اس کے پاس آ رہا تھا, بھائی اب یہ بتاؤ کہ اگر سامنے دم کریں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی. سامنے دم کرنے لگا, پھر کیا ہوا جناب, شرمگاہ کی حفاظت نہیں, یہ زنا کر لیا, شہزادی حمل سے ہو گئی. اب اس کے پاس آیا تھا تو لوگ مجھے پھانسی بھی چڑھا دیں گے, اور تجھے تیرا کلام روک دیں گے, اور تجھے رسوائی کتنی ہوگی جب اٹھن کر کے ڈالیں گے, تمہاری بیٹیاں ڈالیں گے. اب یہ گھبرا گیا, تو کیا کرنا ہے, قتل کر کے خانقاہ کے پیچھے زمین کا دفن کر دو, دونوں کو بچہ بھی پیدا ہو گیا, دفن کر دو, ورنہ یہ تو تجھے نہیں چھوڑے گا. اور بادشاہ کوئی مسلم کا لڑکا دے دفن کر دیا. شیطان نے کیا کیا کہ اب یہ شیطان نے تھوڑا دفن باہر نکال دیا. ادھر جو ہے شیطان اپنے دل میں ڈالنا شروع کر دیا, خواباں آنا شروع کر دیا. بھائیوں کے بھائی آپس میں بیٹھے ہیں پریشان. ایک دن ایک بھائی نے کہا 10 دن سے بیٹھے ہیں اور 10 دن سے وہاں مل رہے ہیں, روز بات چیت ہوئی تھی. کہ بھائی ایک خواب دیکھا ہے, اس کے پریشان. کہ کیا خواب دیکھا ہے, کہ میں نے دیکھا ہے کہ برسے صاحب نے ہماری بہن کو ظلم کیا ہے اور پھر اس کو مار دیا ہے. کہ تو خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی خواب 4 نے کہا یا 5 نے کہا, میں نے بھی خواب دیکھا ہے, چلو چلتے ہیں وہاں پر. اور شیطان نے کہا جب کوئی پوچھنے آئے تو کہنا آپ نے خود تو کہا جادو اور جنات ہے تو جن لے کر چلا گیا. تو بھائی آئے کہ ہماری بہن کا وہ جن لے کر چلا گیا. میں کیا کر سکتا تھا, جتنا کوشش کی بچایا وہ جن لے کر چلا گیا. تو بھائی آ کر جو ہے وہ پھر واپس آ گئے. واپس آنے کو چل کیا ہوا, وہ جن لے گیا اور رونا پیٹنا ہوا ہے. چند دن کے بعد پھر خواب میں آیا, کیا کوئی جن میں نہیں لے گیا,
یہ دفن کیا ہوا ہے اس میں، اور نشانی یہ کہ کفن تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے، یہ ایمان تک چلا جاتا ہے اس موبائل میں، اور جو جس حال میں مرے گا آسمان میں اٹھایا جائے گا، عجیب کی بات ہے۔ ننگی فلم دیکھتے ہوئے موت آئی تو زنا کی عادت میں، بدتمیزی کی عادت میں، آج سے جوانی برباد کرنے کی عادت میں، یہ سب دندوں کا فساد ہے۔ اگر 3 دن کھانا نہ ملے نا تو گناہ کے لیے ہمت بھی نہیں ہوگی۔ گردے کا درد ہو، لڑکی لاؤں لڑکا لاؤں تو جھاڑو مارو میں ایک نمبر لاؤں، یہ لوگ پھر آئے کہ ہم خانقاہ میں پیچھے جانا چاہتے ہیں، اس کی عادت کا وہاں گیا تو کفن نکلا ہوا ہے، زمین کھدوائی، بچے کا ڈھانچہ اور بہن کا ڈھانچہ ملا، ہتھیلیاں ڈالی، پٹائی خوب کی اور اپنے شہر لے گئے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس کیوں ہے، پھانسی میں چڑھاؤ۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے واقعات پتا ہے کہ اصلی لڑکی نے جو بھی اس کو کہا اس نے قبول کر لیا۔ جاؤ پتا کرنا ہے کینیڈا وغیرہ سے پوچھو کہ عیسائی لڑکیوں نے کس طرح کرنا ہے۔ آرام عشق عذاب الہی حضرت خانوی رحمۃ اللہ کا مضبوط ہے یہ۔ میں دعا کے لیے شروع کروں گا تو ہمارے ساتھی بیٹھنا شروع کر دیں گے تاکہ وہاں پہنچ جائے وقت پر۔ تو پھانسی کے پھندے پر اس کو لگایا جا رہا ہے، ورثے صاحب کے پاس ابیت شیطان آ گیا، اس کو پہچانا نہیں، وہ تیرے پاس عبادت نہیں کرتا تھا، یہ دوست بنا ہوا ہے کہ ہم ننگی فلمیں دیکھیں گے، ہم شیشہ پیئیں گے، ہم راتوں کو جاگیں گے، دن کو سوئیں گے سانڈ کی طرح، الوؤں کی طرح، اور تجھے یاد نہیں تیرے پاس اتنی عبادت کی، تجھے وظیفہ سکھایا تھا، کتنے لوگ اچھے ہو گئے، کہاں کہ ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں تو چھوٹ جائے گا، اس سے چھوٹ جائے گا۔ تو کیا وظیفہ ہے کہ مجھے سجدہ کریں تو آزاد ہو جائے گا، سجدہ کر لیا اسی وقت گھر میں اڑا دی گئی، کفر میں پہنچ گئے۔ جی ہم نفس پہ بھروسہ کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام میں نفس نہیں ہوتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بدلاتا، کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہمارا بالسوء ہے، اس کا کام ہے دوسری سے ڈر مارنا۔ بچنے کا طریقہ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور بدترتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتوا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ لعنت فرما عورتوں پر، اپنی رحمت سے دور کر دے ان کو جب دوسروں کو دکھاتے ہیں، اور اے اللہ ان لڑکوں پر لعنت فرما جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اگر صرف عورت ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی فرما علم فرمایا تو لڑکے کیا آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑا تیر مار رہے ہیں، اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ بہرحال تو جب لعنت کا سہارا آ گیا تو رحمت تو گئی، اب جو گناہ ہو جائے کم، کیونکہ لعنت سے اللہ سے دوری، رحمت سے اللہ سے حضوری، حضوری دوری میں تضاد ہے، اجتماع ضدین محال۔ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دعا مانگ کر ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ فرما۔ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی، صاحب بات ہے، کبھی علماء سے پوچھا نہیں، پھر حضرت نے سکھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو آج کل موبائل نکلے ہوئے ہیں، ننگی فلم دیکھ رہے ہیں، جیسی ابا یا اماں یا کوئی بھی اپنی بات نہیں، ایسے کر دیا سامنے سب کچھ آ گیا، ایسے کر دیا تو درد آ گیا، کتنی دیر تک ایسا کرنا ہے۔ اب آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں دعا کر دیتا ہوں چلنے میں، مجھے بیٹھنے میں دیر لگتی ہے، پھر ٹریفک اتنا جام ہو جائے، اس لیے سب ساتھی فوراً جو ہے بیٹھنا شروع کر دیں، باقی جو میرے ساتھ ہیں وہ جائیں گے، باقی چیزیں ان کو دے دیں، آپ لوگ بیٹھنا شروع کر رہے ہیں، آپ باقی ساتھی دوسری پڑھ رہے ہیں، آپ اتنی دوسری پڑھتے ہوئے تو تھوڑا دعا میں شریک ہو جائیں گاڑی میں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے نصب کو معاف کرنا، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا۔ یا اللہ مجھے اور تم سب کو جو موجود ہے موجود نہیں، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیبت سے، لعنتی کام سے بچا۔ اے رب کریم اپنے والدین اور استاد اور شیخ کا دل مٹھی میں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 100% اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ صحابہ رضوان عظیم مجمعین نے جانے دے دی اشارے پر 70 آپ ایسے پیارے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجنوں سے آباد فرما۔ یہ مدرسہ اور جتنے ہمارے اہلیت کے مدرسے ہیں ان کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا دیجیے۔ اے اللہ خاتمہ ایمان کا نصیب فرما، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، احباب مالیہ، دعائیہ، بدنیہ کو، خدمت والوں کو، کھانا بنانے والوں کو، پاسبان جو ہیں، صفائی کرنے والے ہیں،
یا اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جگہ عظیم عطا فرما، اے اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما، یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، جو اساتذہ کو گڑن اور غم ہوتا ہے یا اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا ہے کہ ان کو خوشیاں ملیں ہماری ذات سے، ان کو تکلیفوں سے نہ پہنچے۔ اے رب کریم، جو اساتذہ کے دل میں آپ کا درد دل ہے، معرفت ہے، اور جو ہمارے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے اللہ والے کی اجازت یافتہ صدی غلام سرور صاحب نے اللہ کی اجازت یافتہ، ان کے فیوز و برکات سے مجھے ہم سب کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ حضرت عامر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس مدرسے میں معتمد صاحب نائب معتمد اساتذہ ماشاء اللہ ہر جگہ نیکی ہوتے ہیں، لیکن جس کو یہ منصب بھی مل جائے تو قریب والے محروم رہ جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر اپنے اپنے شیخ کو بتا دیا تو اخراج ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اساتذہ کو اور بزرگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اصلاح کی فکر دی۔ اے اللہ مجھے بھی اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے فیوز و برکات کو، سب مدارس کے فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلا۔ یا اللہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات پڑھو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ بہت زیادہ نصیحت فرماتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ملفوظات کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ طلباء اور علماء کرام کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔